بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير. 63 62 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ امن یجیب ہاں ٹھیک ہے، کل پڑھا تھا، صحیح ہے. کیا پڑھا تھا ہم نے اس میں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. کیا بتایا تھا میں نے اس میں؟ ربوبیت کے عبودیت. تو اس آیت میں جو عبودیت کا درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ پہلے تکلیفوں سے گزار کے پھر ہم، وہاں پہ تو جاتے اس آیت کے ساتھ کنیکشن کیا تھا؟ ہیں. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم، کون ہے بھلا وہ جو یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرم بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے. یہاں رحمت سے مراد بارش ہے. ہم نے کل بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں دعا کی جاتی اللہ بارشوں کو روک دے. جب بارشیں زیادہ ہو جائیں تو کیا کیا دعا کی جاتی ہے؟ یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ بارشیں روک، اللہ بارشیں روک دے بہت زیادہ ہوگی. نہیں نا، مطلب اللہ ہمارے مطلب وادیوں میں اور پہاڑوں میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ لے جا. تو یہی اللہ عالم یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ بارش رحمت ہے تو مطلقاً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کو روکنے کی دعا سے بچنے کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے. اللہ تعالی عالم. الہ مع اللہ. بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں جو ہے وہ بطور خوشخبری ہے. تو یہ کون بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود. تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے وہ اللہ تعالیٰ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کا اور اللہ کا کوئی تقابل ہے، کوئی کمپیریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. اور جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ آپ ان کی حالت اور کیفیت دیکھیں، وہ بڑے محتاج ہیں. ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو نیند کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو اپنے روز معاش کے لیے آگے نکلنے کی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو کہاں اللہ اور کہاں یہ لوگ؟ پھر بھی عقل نہیں ہے کہ ان سے کیوں مانگا جا رہا ہے. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھلا کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے ثم یعید، پھر اسے دوبارہ لوٹاتا بھی ہے. وَمَن يَرْزُقُكُم، یعنی تخلیق کی ابتدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی. اور پھر اس کو دوبارہ دہرائے گا بھی، یعنی دوبارہ سے اس کو اٹھائے گا بھی. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ معبود. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کی یہاں پہ جو توجیہ بیان کی جاتی ہے نا، یا معنی یہ ہوتا ہے کہ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ فَعَلَ هَٰذَا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ فَعَلَ هَٰذَا، یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، کہ ہے کوئی اللہ کے ساتھ جو معبود جس نے یہ سب کیا ہو؟ ہے تو لاؤ، نہیں ہے تو پھر اللہ کو وحدہ لا شریک لہ، اسی کو معبود مان لو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہی بات ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے اپنا برہان لے آؤ. نہیں، کوئی برہان کس کو کہتے ہیں؟ واضح دلیل، روشن، بالکل دلیل قاطع ہو، سامنے والے کو توڑ کے رکھ دے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قل لا يعلم من في السماوات، يعلم کا فائل کہاں ہے؟ نہیں جانتا. آپ فرما دیجئے کہ نہیں جانتا من فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین میں ہے، الغیبہ، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعلم کا فائل کہاں ہے؟ ترجمہ بھی کر دیا میں نے، اب تو فائل ہونا پتہ چل جانا چاہیے تھا. الا اللہ یہ فائل ہے، نفس من فی السماوات والارض الغیب، یہ اس کا فائل ہے. من، یعلم من، کون ہے جو جانتا ہے؟ من،
اے نبی آپ فرما دیجئے کون ہے جو جانتا ہے آسمان اور زمین میں الغیب. یہ غیب کیا ہے؟ منصوب کیوں ہے؟ الغیبہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول. مفعول بھی کس کا ہے؟ یعلم کا. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو جانتا ہے آسمان اور زمین میں غیب کو اللہ کے علاوہ. غیب یعنی ما غاب عن الحواس الخمسہ، جو حواس خمسہ سے غائب ہو. اس کا مطلب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ کے شیخ کا سوال غیب ہے. نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی سوائے جس کو وہ پسند کر لے اپنے رسولوں میں سے. یعنی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ غیب کا دعویٰ غیب جانتے ہیں، وہ یہ آیت دلیل دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے سورہ جن کی. سورہ جن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اپنا غیب وہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو وہ رسول میں سے پسند کر لے. ہاں اس پر غیب ظاہر کر دیتا ہے. جی کیا جواب ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ مائک لے لیں. یعنی غیب میں سے کچھ خبروں کی کچھ خبریں دے دیتا ہے اللہ، پورا غیب نہیں دیتا. تو مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ غیب جانتے تھے، نہیں جو صرف اللہ نے بتایا وہ جانتا ہے. جو صرف اللہ نے غیب بتایا وہ جانتے تھے، جی باقی نہیں جانتے تھے. نہیں، اچھا. جو وحی کے ذریعے مل گیا بس وہی جانتا ہے ہاں غیب کے بارے میں. تو فلا یظہر علی غیبہ احدا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر رسول میں سے وہ چن لے. تو غیب کو جب ظاہر کر دیا تو پھر وہ غیب رہا نہیں رہا. آیت میں اس کا جواب ہے فلا یظہر. غیب تو ما غاب عن الحواس الخمسہ، غائب ہونا اور ظاہر ہونا. علم غیب کیا ہے؟ جو غائب ہے. جب وہ ظاہر ہو جائے تو وہ علم غیب نہیں رہتا. تو آیت میں اس کا جواب ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علم غیب جانتے ہیں اور پھر یہ سورہ جن کی آیت بطور دلیل دیتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ تھوڑا سا غور سے پڑھیں. تو عالم الغیب ہے اور فلا یظہر، ظاہر نہیں کرتا. جب ظاہر کر دیا تو پھر علم غیب ہوا نہیں ہوا. اللہ کے جنت جہنم کے بارے میں اور اسی طرح ملائکہ وغیرہ کے بارے میں یہ علم جو ہے وہ علم غیب تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا، اب وہ غیب نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی پتہ چل گیا. اور رسول اللہ نے جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھیں جو اب ظاہر ہو گئیں اور اب غیب نہ رہیں، وہ ہمیں بھی بتا دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی غیب جاننے لگ گئے؟ نہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان پر غیب کا اظہار کیا، تو ہم کہیں گے تو پھر یہ بھی مانو کہ ہم بھی غیب جانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں غیب کی خبریں دیں. اگر غیب کی خبریں دینے سے یا غیب کی خبریں ملنے سے عالم الغیب بن جاتا ہے تو پھر ہم سب کون ہیں؟ عالم الغیب. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن شیخ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ وسلم کے کو ظاہر کر دی گئی تھیں، ہمیں نہیں ظاہر کی گئی. جیسے فرشتے، آپ وسلم فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے، مطلب حضرت جبرائیل کو دیکھ لیتا انہوں نے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارے لیے تو وہ غیب ہی ہے نا. نہیں، ہمارے لیے غیب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ بھائی میں نے دیکھ لیا، میرے پاس آئے جبریل. تو غیب کیسے؟ غیب وہ ہے جو آپ کے حواس خمسہ سے غائب ہوں. ٹھیک ہے. ہماری آنکھوں سے وہ غائب تھے لیکن کانوں نے سن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں، وہ غیب نہیں رہا. غیب صرف آنکھوں سے غائب ہونے کا نام نہیں ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ضرور بتائیں اپنے نبی کو، اور نبی نے ہمیں بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے بتانے سے چونکہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہو گئے، تو رسول اللہ کو ہمیں بتانے سے ہم بھی عالم الغیب نہیں ہوئے. غیب جہاں اظہار کر دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا. یہ جس معنی میں جو بریلوی جس معنی میں عالم الغیب کہتے ہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، وہ ہر کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. وہ اس معنی میں، یہ تو شرک، سری شرک ہے، شرک اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں حاضر ناظر یا عالم الغیب ماننا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اس پہ یار بہت ساری دلائل ہیں. واقعہ افک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر گندگی لگی ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے. یہ اتنی سارے شواہد ہیں، پتہ نہیں کیا عقل مر گئی ہے، اتنے سارے شواہد ہیں. تو اچھا اب اگر یہ مان بھی لیا جائے، چلے ایک طرف اس آیت میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے. اب ایک امپورٹنٹ اصول کو سمجھیں، ایک اہم اصول کو سمجھیں. یہ ہر باب میں انشاءاللہ ہر موضوع میں جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے نا، وہاں پہ کام آئے گا آپ کو. اس آیت میں کیا ہے؟ علم غیب کی نفی ہے. فلا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے علاوہ علم غیب کی نفی ہے ہر کسی کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ جن کی جو آیت ہے اس میں علم غیب کا اس بات ہے بقول ان کے.
ٹھیک ہے, جو لوگ اس میں جھگڑ رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں, بقول اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا جائے تو اس آیت میں یعنی سورہ جن کی اس آیت میں علم غیب کا اس بات ہے, نبی کے لیے علم غیب کا اس بات ہے, اس آیت میں نبی کے لیے علم غیب کی نفی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں آپس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ علم غیب کا اس بات کیا جا رہا ہے اور جہاں پہ علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے, وہاں پہ دونوں علم غیب ایک ہی مراد نہیں ہے, دونوں الگ چیزیں مراد ہے. یعنی جہاں پہ جس علم غیب کا اس بات کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے اس علم غیب سے جس کی نفی کی جا رہی ہے. ایک اور مثال سے اس قاعدے کو سمجھتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ شفاعت کی نفی ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا, کوئی شفاعت نہیں کرے گا, کلی نفی ہے شفاعت کی. بعض جگہ جو ہے وہ شفاعت کا اس بات ہے, سفارش کا اس بات مطلب ثابت کیا گیا ہے. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ شفاعت اور ہے, اور جہاں پہ جس شفاعت کا اس بات کیا گیا وہ شفاعت اور ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ قاعدہ جو ہے نا, ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوتے ہیں وہ ایک طرح کی آیت کو لے لیتے ہیں اور اپنا مذہب ثابت کر لیتے ہیں. جیسے کہ خوارج نے شفاعت کی نفی والی آیات کو لیا اور شفاعت کا انکار کر دیا, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ نہیں, جہاں پر شفاعت کی نفی ہے وہ اور ہے, جہاں پہ شفاعت کا اس بات ہے وہ اور ہے. لہٰذا اگر ہم تمہاری اس آیت کو مان بھی لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اس بات کیا گیا سورہ جن میں, اگرچہ ہم مانتے نہیں لیکن بالفرض فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیں, تو اس آیت میں سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ اور ہے, اور جس علم غیب کا اس بات کیا گیا ہے وہ اور ہے. اور جس علم غیب کا اس بات کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وحی کی خبریں ہیں, وہ وحی کی خبریں ہیں. اور جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مطلقاً غیب کی نفی ہے. کل بارش ہوگی نہیں ہوگی, انسان کیا کر رہا ہے, انسان کیا پہن رہا ہے, انسان کیا کھا رہا ہے, انسان کیا کر رہا ہے, یہ حاضر اور ناظر میں مطلقاً غیب کے علم کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بریلوی جو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, وہ کس معنی میں مانتے ہیں؟ مطلق غیب کے معنی میں, مطلق غیب کے معنی میں مانتے ہیں. ہاں, اگر یہ کہیں کہ غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی, یعنی غیب سے میری مراد علم وحی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو اس آیت سے ہم کہہ سکتے ہیں, اور اس قاعدے کو اور کہیں اپلائی کر سکتے ہیں آپ. جتنے بھی گمراہ کن فرقے ہیں یہی مسئلے آتے ہیں ان کے, یہی مسئلے آتے ہیں کہ ایک طرح کی آیات کو لیتے ہیں اور دوسری طرح کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ہے مثال اور؟ قرآن میں آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے فمن نفسک, وہ آپ کے نفس کی وجہ سے آتی ہے, انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ایک جگہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. جی ہاں, اچھا, تھوڑا سا اونچا بولنے پھر. شیخ آپ نے ابھی وہ بتایا تھا نا, طائرہم کے بھی دو ہیں کہ ایک اللہ کی طرف نسبت ہے اور ایک جو ہے وہ کافروں کی طرف نسبت ہے. کس چیز کی؟ طائرہم کی, جو طائفن, طائرہم, طائر, ہاں ہاں ٹھیک ہے, نحوست, جی جی, ہاں ہاں وہی, اس کے بھی دو معنی میں ہے نا. جی ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بریلی کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں, شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے. تو اللہ جیسا علم غیب تو نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب بنا دیا, تو اس لیے ہم نے شرک نہیں کیا, کیونکہ اللہ کا عالم الغیب ہونا ذاتی ہے اور نبی کا عالم الغیب ہونا عطائی ہے. عطائی کا مطلب اللہ نے دیا. تو ہم جواب کیا دیں گے؟ تھوڑا سا سوچیں, کیا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک تو لاجیکل جواب, عقلی جواب جو ہے نا, جو منہ بند کرانے کے لیے ہوتا ہے, اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. وہ ڈیبیٹس میں یا فن جدل میں استعمال ہوتا ہے, الزامی جواب کہتے ہیں. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, تو تمہارا اگر یہ آرگومنٹ لیا جائے along with all these premises, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ اپنے جیسا جس کو خدا بنائے گا وہ خدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب کسی کو بنا دیا,
اللہ تعالیٰ نے اپنے جیسا خدا کسی کو بنا دیا. یہ تو عین ربوبیت وجود میں شرک ہے. ٹھیک ہے. اور جو کفار مکہ جو تھے نا, ان کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک یہ تھوڑی تھا کہ یہ معبودان باطلہ جن کو ہم پکارتے ہیں, ان کا کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھوڑی تھا کہ یہ نفع نقصان کے انڈیپینڈنٹلی مالک ہیں, بلکہ یہ سمجھتے تھے کفار مکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نفع نقصان کے کچھ معاملات دیے ہوئے ہیں, تو ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کفار مکہ بھی شرک ایسے ہی کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو مانا جائے کہ عطائی اور ذاتی میں فرق ہوتا ہے, یعنی اگر کسی کے اندر اللہ والی صفات عطائی مانی جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا, اور اگر کسی کے اندر اللہ والی صفات ذاتی مانی جائے تو شرک ہوتا ہے. فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے واپس بولوں, اگر کسی کے, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بریلویوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی مخلوق کے اندر, غیر اللہ کے اندر اللہ والی صفات عطائی مانی جائیں تو شرک نہیں ہوتا بقول ان کے, ذاتی مانی جائیں تو ہی شرک ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ مشرکین مکہ کا شرک بھی وہ اللہ والی صفات یعنی نفع نقصان کا مالک ہونا, وہ اپنے معبودان باطلہ میں وہ عطائی مانتے تھے, ذاتی نہیں مانتے تھے. کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے. تبھی تو ان کی جب کشتی پھنس جاتی تھی تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ. ہاں, ان انبیاء کو, ان نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نفع نقصان کا مالک ڈیلیگیشن کی بھی ہے, اتھارٹی تھوڑی سی ڈیلیگیٹ کی بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے دو جواب دے سکتے ہیں یہ عطائی اور ذاتی والے مسئلے میں. پہلا جواب کیا ہوگا؟ الزامی جواب. ٹھیک ہے, اگر یہ آرگومنٹ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے. اور دوسرا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جیسا کوئی خدا بنا دیا, نعوذ باللہ. اور دوسرا جواب ریپیٹ کریں, کیا ہے؟ اللہ والی صفات کسی مخلوق میں عطائی ماننا بھی شرک ہے, ذاتی ماننا اس سے بڑا شرک ہے, عطائی ماننا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے. بل ادارک علم, آیت نمبر 66, بل ادارک علمہم فی الآخرہ. اصل میں ادراک کس کو کہتے ہیں؟ پا لینے کو, پرسیو کرنے کو. تدارکا تفاعلہ سے ہے. تدارکا کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے لگاتار لگنے سے, کسی کے پیچھے لگاتار لگے رہنا, اس کے پیچھے دوڑنا, اس کے پیچھے بھاگنا حتیٰ کہ تھک ہار جائے. تو یہی معنی ہے بل ادارک علمہم, یعنی ان کا علم آخرت کے بارے میں پیچھے لگا رہا, لیکن آخر کار تھک ہار کے چھوڑ دیا. ترجمہ کیا ہوا ہے آپ کے پاس ادارکا کا؟ تھک گیا. ٹھیک ہے, تھک کے رہ گیا یا ختم ہو گیا, مفقود ہو گیا, سارے ترجمے اسی سے ہیں کہ یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا سے مراد یہ ہے کہ ختم ہو گیا, وہ پہنچے نہیں اس علم کو, ان کا علم اتنا سرفیس لیول کا ہے, ان کا علم اتنا سطحی ہے. بل ہم فی شک منہا, بلکہ وہ اس آخرت کے علم کے بارے میں شک میں ہے. بل ہم منہا عمون, بلکہ وہ اس بارے میں, آخرت کے علم کے بارے میں اندھے ہیں. کفار کو آخرت کے علم کے بارے میں علم نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتایا کہ آخرت کا علم ہی اصل علم ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ کافر جو ہے وہ دنیا کی ظاہری علوم, ظاہری اسباب, ان چیزوں کو جاننے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. وهم عن الآخرۃ هم غافلون, لیکن آخرت کے علوم سے وہ غافل ہوتے ہیں. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. اور لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا, أئذا كنا ترابا, کیا ہم جب ہو جائیں گے مٹی, وآباؤنا, اور ہمارے آباء و اجداد بھی, أئنا لمخرجون, کیا واقعی ہم ضرور نکالے جائیں گے. تعجب ہو رہا تھا. اچھا یہ دیکھیں, پیچھے کافروں کا ذکر چل رہا تھا نا, تو آیت نمبر 67 میں ہونا تو یوں چاہیے تھا وقالوا أئذا كنا ترابا, لیکن ضمیر کی جگہ کیا آ گیا؟ اسم ظاہر آ گیا, قال الذين كفروا. تو آپ نے شاید یہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ اسم ظاہر ضمیر کی جگہ آ جائے تو وہ حکم کا فائدہ دیتا ہے. الاظہار موضع الاضمار تفید الحکم. اسم ضمیر کی جگہ, یعنی اصل ڈیفالٹ یہ تھا کہ ضمیر آنا چاہیے تھا, پروناؤن آنا چاہیے تھا, لیکن وہاں پہ اسم ظاہر آ گیا. تو یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اس کا حکم, اس پر حکم لگانا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وقالوا یعنی ایسا جنہوں نے کہا وہ کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے. یہ مطلب ہے, کفر کا حکم لگانا مقصد تھا ان پر, کہ ایسی بات صرف کافر ہی کہہ سکتا ہے, یہ مراد ہے. واضح؟ وقال الذين كفروا, اور لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا, اذا كنا ترابا, جب ہم ہو جائیں گے تراب. یہ ترابا منصوب کیوں ہے؟ کانا کی خبر ہے جی. آباؤنا, ان آباؤنا, یہ مرفوع کیوں ہے؟ نا ضمیر کی طرف عطف ہے نا اس کا,
ٹھیک ہے، یعنی کانا آباؤنا، ہاں کانا آباؤنا انا لمخرجون، کیا واقعی ہم ضرور نکالے جائیں گے. ان کی لاجک میں نہیں آ رہا تھا، ان کی عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جب مر مٹ جائیں گے تو یہ کیسے دوبارہ سے ہم اٹھیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے وعدہ کیا گیا کس کا دوبارہ اٹھائے جانے کا. یعنی ہم نے یہ پہلے بھی باتیں سنی ہیں، نحن ہم نے، وآباؤنا اس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے بھی وعدہ کیا گیا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے وعدہ کیا گیا. ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں. تو یہ ہم پہلے سے ہی سنتے آ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے لوگوں نے وعدہ کیا، کہاں ہے کوئی بھی مرا ہوا زندہ نہیں ہوا، ہم تو نہیں دیکھ رہے. تو بھائی یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں، اس کو چھوڑ دیں، یہ تھوڑی سی بیکورڈ سوچ ہے. یہ ایسا کون کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی آپ جواب دیں، سیروا فی الارض، چلو پھرو ذرا زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھو کہ مجرموں کی عاقبت یعنی اس کا انجام کیسا ہوا، کیا ہوا ان کا انجام، دیکھ لو ذرا. سوال کیا ہے یہاں پہ، اعتراض کیا ہے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیسے ہوں گے. یعنی ہمیں ان کے رسول وغیرہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، پرانے قصے کہانیاں جو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے. کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، مرے لوگ مر گئے، مٹ گئے، بس ختم ہو گئے، واپس تو نہیں آئے. تو کہاں ہے؟ تو یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. جواب کیا ملا؟ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. کیسے جواب کیسے بن رہا ہے یہ؟ یعنی کافروں کو یہ شک تھا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا. شیخ ان کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو تو پیغمبروں نے ان کو عذاب کی وعید سنائی تھی، تو وہ عذاب ان تک آ چکا، یعنی ان کا وعدہ پورا ہوا. جب پیغمبروں کا وعدہ پورا ہوا تو پیغمبروں کا کہا ہوا دوسرا وعدہ بھی پورا ہوا. ماشاء اللہ، بارک اللہ، احسنت، جزاک اللہ خیر. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے پہلے سے پڑھا تو نہیں ہے؟ کہیں پڑھا ہے؟ کون سی تفسیر میں؟ تفسیر میں، ہاں تفسیر عبدالسلام بٹوی میں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کا جواب ایسے بن رہا ہے، اگر انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے بالکل. جواب اس کا یہی ہے کہ دیکھ لو ذرا، چلو پھرو زمین میں، اور تمہیں خود پتا ہے کہ تم مدینہ سے شام یا مکہ سے شام آتے جاتے قوم سمود کی بستیاں دیکھتے، الٹی ہوئی ہیں، بالکل بکھری ہوئی ہیں، خراب ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، اور تمہیں پتا ہے کہ یہاں پہ انبیاء بھی آئے تھے. تو اب دیکھ لو یہاں پہ عذاب کیوں آیا. ظاہر سی بات عذاب اس لیے آیا کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور عذاب آیا. تو انبیاء علیہ السلام ہی وہ تھے کہ اگر جو ان کو کہتے تھے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم پر عذاب آ جائے گا. اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں سے ایک دعوت یہ بھی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا. تو لہٰذا مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا، جیسے کہ پہلے لوگوں پر عذاب آیا. تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی بات سچی نکلی، عذاب آ گیا ان پر. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں ان پر، ولا تکن فی ضیق، اور آپ کسی تنگی میں نہ پڑیں، مما یمکرون اس معاملے میں جو وہ چال چلتے ہیں، آپ نہ غم کریں اور آپ نہ تنگی میں پڑیں جو وہ چال چل رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا. یہ مذاقیہ طور پر مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی کب آئے گا تمہارا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی آپ جواب دیجئے کہ امید ہے کہ قریب ہے کہ ان یکون ردف لکم، ردف لکم ردیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، جو پیچھے ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی ردیف کہتے ہیں. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بہت ممکن ہے، بہت قریب ہے کہ یہ آپ پہنچا ہے، تمہارے پیچھے ہی ہے وہ چیز، یعنی وہ چیز تمہارے پیچھے ہے، بعض الذی تستعجلون، اس کا بعض حصہ جو تم جلدی طلب کر رہے ہو. یعنی پورا حصہ تو تمہیں مل ہی جائے گا قیامت کے دن، آخرت میں، جہنم میں، قبر میں، اس کا بعض حصہ بس تمہارے انتظار کر رہا ہے، پیچھے ہی ہے. اور پھر جنگ بدر وغیرہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ان پر کافروں پر تکلیفیں آئیں اور کافروں کو جو ہے وہ ان کو مارا گیا، یہ ساری جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی دی ہے، عذاب تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ فضل والا ہے لوگوں پر، بڑے فضل والا ہے. فضل یہاں پہ تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑے فضل والا ہے یا کثرت کے لیے ہے، جس کو جیسے کہ کہتے ہیں فلان ذو مال، ذو مال، وہاں پہ بھی تنوین جو ہے وہ تکثیر کے لیے یعنی کثرت کے لیے. تو بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ.
علی الناس لوگوں پر ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور بے شک آپ کا رب لا يعلم البتہ جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وما يعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں علم نہیں ہے اس لیے ابھی عذاب نہیں بھیج رہا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کے بارے میں خبر ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمان میں اور زمین میں لیکن وہ لوح محفوظ میں ہے, کتاب مبین واضح کتاب میں. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص قص یقص بیان کرنا, قرآن بیان کرتا ہے علی بنی اصل میں قصہ یقص بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے, قصے کے معنی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ قصہ یقص کا مصدر جو ہوتا ہے وہ قصص ہوتا ہے. سورہ یوسف میں کیا ہے ابتدائی آیت میں نحن نقص علیک احسن القصص. ٹھیک ہے, تو وہ بھی قصہ یقص سے ہے. بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم آپ پر یوسف علیہ السلام کی بہترین سٹوری بتائیں گے. تو وہ سٹوری جو ہوتا ہے نا عربی میں وہ قصص کے معنی کاف کے کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. کاف کے فتحہ کے ساتھ جب مصدر آتا ہے تو وہ قصہ یقص یعنی بیان کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان پر رد کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری بیسٹ آف سٹوریز, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. بلکہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بہترین بیان ہے اور قرآن پورا کی پورا بہترین بیان. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. نزل احسن الحدیث سب سے بہترین بات, سب سے بہترین بیان. تو ان هذا القرآن یقص, یہ نہیں مانا کہ قرآن جو ہے وہ سٹوری سنا رہا ہے, نہیں. ان هذا القرآن یقص بیان کر رہا ہے. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل کہ قرآن جو ہے وہ بنی اسرائیل پر کے سامنے جو ہے وہ اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے الذی هم فیہ یختلفون کہ جس میں ان کا اختلاف ہے, جس میں ان کا اختلاف ہے قرآن وہ باتوں کو بیان کرتا ہے. کیا مطلب, یعنی ان کے اختلافات کو سولو کرتا ہے اکثر, اور اکثر جو ہے وہ قرآن ان کی جو حرکتیں ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کو معاف اور درگزر کرتا ہے. ان میں جو اکثر اختلافات ہیں آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات میں اور بھی, تو قرآن نے جو ہے وہ چونکہ مہیمن ہے نا سابقہ کتابوں پر, تو قرآن فیصلہ کن ہے, اس لیے قرآن نے اکثر اختلافات جو کہ یہود و نصارہ میں اور یہود کے آپس میں اپنے گروہوں میں اور نصارہ کے آپس کے اپنے گروہوں میں جو اختلافات ہیں وہ قرآن پڑھ کے حل ہو جاتے ہیں, ان کے اپنے اختلافات. تو جب ان کے اختلافات حل ہو جاتے ہیں تو کیا مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے؟ مسلمانوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن پڑھ کے حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے اختلافات حل کر دیے قرآن میں, تو کیا مسلمانوں کے حل نہیں کیے ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھے میں گمراہ ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے آپ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک یہ قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے. یہ ہدن بھی یہاں پر جو ہے وہ تنوین آیا تعظیم کے لیے, اس لیے سراسر ہدایت ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بڑی رحمت ہے مومنین کے لیے. مومنین کو خاص کیا کیوں؟ مومن ہدایت ہی وہی ہدایت پاتے ہیں, اور رحمت بھی ان کے لیے کیوں, اور لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے اگر بہت باقیوں کے رحمت نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ جو قرآن پڑھ کر قرآن کو دیکھ کر قرآن کے بارے میں سن کر ایمان نہیں لاتا تو اس کے خلاف تو وبال ہے. جیسے کہ قرآن حدیث میں بھی آتا ہے قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن یا تو یہ ہمارے لیے دلیل بن کے آئے گا قیامت والے دن اور ہمیں بچا لے گا, یا پھر ہمارے لیے ہمارے خلاف دلیل بن کے آئے گا اور ہمیں جہنم میں ڈلوا دے گا اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ. وہو العزیز العلیم اور وہ بڑا غالب اور خوب جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ بس آپ توکل کریں اللہ پر. انک علی الحق المبین بے شک آپ واضح حق پر ہیں, واضح حق پر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بار بار تلقین دے رہے ہیں کہ آپ شک میں نہ پڑنا. ولا تکن فی مریۃ آپ شک میں نہ پڑنا, قرآن برحق ہے, آپ پر ہم نے جو دین نازل کیا وہ برحق ہے. یہ سن کے جو ہے نا ایک مومن کا دل سٹرونگ ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, خصوصاً فتنوں کے زمانوں میں دیکھ کر. اور فتنوں میں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف چل رہی ہے اور آپ ایک ہی طرف چل رہے ہیں, تو انک علی الحق المبین اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ انسان کو فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین
کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت نہ آ جائے. فتوبى للغرباء، بشارت ہو انجان لوگوں کو. اور انکم ستلقون بعدی اسرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر کرنا یہاں تک کہ میرا تم سے حوض کوثر پہ ملاقات ہو. انی فرضتکم علی الحوض، میں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا. اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی آیات اور اس طرح کی احادیث پڑھ کے خصوصاً اس فتنے کے زمانے میں بڑی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. فتوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا. انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، اس پہ آپ کو کوئی شک نہ ہو. علیک بطریق الحق، آپ پر طریق حق ہے، آپ پر دین کا راستہ ہے. ولا تستوحش لقلت السالکین، گھبرانا نہیں ہے اس راہ پر کم لوگوں کو دیکھو تو. وَإِيَّاكَ وَالطَّرِيقَ الْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے بچ کے رہنا ہے، غلط طریقے سے بچ کے رہنا ہے. وَلَا تَغْتَرْ لِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور بہت سارے ہلاک ہونے والوں کے کو دیکھ کر ان سے دھوکہ نہ کھانا، میجورٹی سے دھوکہ نہ کھانا. اہل حق ہمیشہ سے قلت میں رہتے ہیں. وَلَا تَسْتَوْحِشْ لِقِلَّةِ السَّالِكِينَ، گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، اداس نہیں ہونا اس راہ پر جب تم تنہا اپنے آپ کو محسوس کرو اور جب تک تم اپنے آپ کو تنہا دیکھو. بس اللہ پر توکل کرنا. فتوکل علی اللہ، توکل اصل میں دو چیزوں کے مجموع کا نام ہے. توکل جو ہے وہ اعتماد، تفویض اور اسباب کو اختیار کرنا اور اعتماد اور تفویض کرنا. جیسے کہ اہل علم جو ہے وہ توکل کی تعریف فرماتے ہیں الحرکۃ بلا سکون والسکون بلا حرکہ. پہلے اس کو سمجھ لیں گے کیا ہے اعتماد. تفویض بلکہ اس میں بہت تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اعتماد یا تفویض کہتے ہیں سپرد کر دینا اپنے کاموں کو اللہ کی طرف، یہ دل سے ہوتا ہے. اور بذل الاسباب جو ہے وہ اعضاء سے ہوتا ہے. اس کا مطلب توکل جو ہے وہ فعل قلب بھی ہے اور فعل جوارح بھی ہے، لیکن اکثر حصہ جو ہے وہ اس کا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم واقعی توکل کرو، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں رزق دیا جائے. جیسے کہ ایک پرندہ، ایک چڑیا جو ہے وہ خالی پیٹ نکلتی ہے یعنی سبب اختیار کرتی ہے اور بھرا ہوا پیٹ اس کا واپس آتا ہے. تو سبب اختیار کرتے ہیں، یعنی دل سے آپ نے جو ہے وہ اللہ پر اعتماد کرنا ہے اور اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے الحرکۃ بلا سکون؟ الحرکۃ یعنی اسباب کے ذریعے آپ نے ہلنا ہے، حرکت کرنی ہے، اس میں سکون نہیں آئے گا. والسکون یعنی اعتماد میں، اللہ پر اعتماد کرنے میں آپ کو بالکل سکون ہو، بالکل ٹینشن فری. تو اعتماد میں سکون ہوگا، حرکت نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، اضطراب نہیں ہوگا، بے چینی نہیں ہوگی، بےقراری نہیں ہوگی، اس میں سکون ہوگا. بس میں نے اللہ پر توکل کیا، ختم. اور یہ اسباب کے اعتبار سے واضح ہے. ٹائم ختم ہو رہا تھا اس لیے تھوڑا جلدی سمجھانا پڑا. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، غسل کے احکام اور مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی مسائل کا درس جاری ہے. المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ. اب غسل کی بھی جو ہے کئی اقسام ہیں، یعنی عموماً 3 قسمیں. ایک غسل واجب ہے جو کہ جنابت یا حیض یا نفاس سے جب پاک ہو تو اس کو غسل واجب کہا جاتا ہے، یا غسل فرض بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور دوسری قسم جو ہے وہ غسل مستحب ہے. بعض غسل مستحب ہوتا ہے، جیسا کہ جمعہ کا غسل ہے راجح قول کے مطابق، عیدین کا غسل ہے، اور بھی اس میں اقسام ہے. اور تیسرا قسم جو ہے غسل کا وہ مباح ہے، یعنی جائز ہے. وہ عام جو نہانا ہے جب گرمی ہو تو ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جو غسل ہے یہ مباح غسل ہے. جی. المسئلۃ الثالثہ، تو تیسرا مسئلہ، الاغسال المستحبہ، یعنی مستحب یا مندوب جو ہے غسل. اغسال غسل کی جمع ہے تو اس لیے یہاں پر اغسال آیا. تقدم بیان الاغسال الواجبۃ، تقدمہ گزر چکا ہے بیان الاغسال الواجبہ، واجب غسل کے بیان جو ہے وہ گزر چکا ہے.
वअम्मा अल-अग़सालुल मसनूनतु वल मुस्तहब्बा, और लेकिन मसनून सुन्नत वाला यानी सुन्नत और मुस्तहब वाला जो गुस्ल है, वहिया बस ये अल-इग़्तिसालु इंद कुल्लि जमाइन, हर मुबाशरत के बाद जो है वक्त जो है गुस्ल करना, ये भी मुस्तहब है। लिहदीथि अबी राफ़िअ अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू राफ़िअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, बेशक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना ज़ात लैलतिन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी रात जो है कभी यग़्तसिलु, आप गुस्ल करते थे, इंद हादिही यानी इस ज़ौजा के पास जाकर, व इंद हादिही और इस ज़ौजा मुहतरमा के पास जाकर। क़ाला, उन्होंने कहा, फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, तो मैंने कहा या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अला तजअलुहु वाहिदन, क्या आप इसको एक ही गुस्ल नहीं करते, यानी आखिर में एक दफ़ा गुस्ल करे तो काफ़ी है, हर यानी जमा के बाद आप गुस्ल करते हैं तो एक दफ़ा गुस्ल करे काफ़ी है। क़ाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हादा अज़का, ये ज़्यादा पाकीज़ा है, व अत्यब और अच्छा है, व अतहर और तहारत के लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर है। ये माना जो है अज़का, अत्यब, अतहर कलिमात, तीन कलिमात है, मफ़हूम इन सब का एक है, यानी ज़्यादा पाकीज़ा है, ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, ज़्यादा तहारत वाला है। तो अगर अलग अलग तर्जुमा करें तो ऐसा होगा। तो ये इसमें हर दो या तीन अगर इस तरह का जमा अगर हो तो उसमें बीच में गुस्ल करना जो है ये सुन्नत है, मुस्तहब है। दूसरा अल-गुस्लु लिल-जुमअती, जुमा के लिए गुस्ल करना, लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इज़ा जाअ अहदुकुम, जब तुम में से कोई आए, अल-जुमुअता, जुमा के लिए यानी जुमा पढ़ने के लिए, तो फलयग़तसिल, तो उसको गुस्ल करना चाहिए। जी, इस्तिआज़े का गुस्ल भी मुस्तहब में से है, लेकिन अगर उसको हर दो नमाज को एक साथ कर ले तो उस सूरत में गुस्ल करना ज़रूरी होगा, नहीं तो बहरहाल उमूमन जो है इसका हुक्म ये मुस्तहब में से है। जी जी, कोई सवाल पूछ रहे हैं? जी शेख, आपने कहा था ना कि अगर फेले अमर आ जाए तो वो वाजिब का हुक्म देता है, जी तो जुम्मे को फिर नहाना और वो भी जुम्मे की नमाज से पहले, तो ये मतलब वाजिब है, अगर जुम्मे की नमाज के बाद अगर कोई नहाता है तो? जी, अच्छा सवाल है। जुम्मे की नमाज के बाद वाला जो है वो तो एक आम मुबाह है, मुबाह जायज़ गुस्ल है, इसमें वो सुन्नत वाला या इस्तिहबाब वाला नहीं है। ये जुम्मा को आने से पहले गुस्ल करना ये मुस्तहब है, और ये हालांकि इधर भी फेल अमर आया है, ये लाम लाम अमर है, फल यग़तसिल, लाम अमर अमर का माना देता है, यानी वो गुस्ल करे और उसको गुस्ल करना चाहिए। एक और रिवायत इससे भी ज़्यादा सरीह है, उसमें लफ्ज़ वाजिब भी जिक्र है, गुस्ल यौमल जुमअती वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, यानी जुमे के दिन का गुस्ल करना हर बालिग पर वाजिब है, हालांकि वाजिब के साथ आया हुआ है उसमें लफ्ज़, लेकिन अहले इल्म ने जुमे के गुस्ल को उन्होंने, हालांकि ये रिवायत भी मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने इसको मुस्तहब में से क्यों कहा है? मुस्तहब में से इसलिए कहा है क्योंकि एक और रिवायत आती है बुखारी की, सही बुखारी की, उसमें रिवायत में यह है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कान अन्नासु फी महिनति अहलिहिम व कानू इदा इंताबू इलल जुमअती इंताबू फी हयातिहिम, इस तरह का मफहूम है, यानी लोग जुमे के दिन जो है अपने घर के काम काज में मसरूफ होते थे, जब वो जुमे के लिए आते थे तो वो इसी हालत में ही आते थे बगैर गुस्ल के, तो जिसकी वजह से मस्जिद में जो है एक स्मेल जो है वो फैल जाती थी। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया, लौ इग़्तसलतुम, उस रिवायत में ये है, लौ इग़्तसलतुम, अगर तुम लोग गुस्ल कर लेते यानी तो क्या ही अच्छा होता। तो इस रिवायत को सामने रखते हुए जुमे के दिन के गुस्ल को यह मुस्तहब गुस्ल में से कहा है। जी जी, गुस्ल में भी जो है 3-3 बार धोना ये ज़्यादा बेहतर है, यानी ज़्यादा, यानी ये सुन्नत तरीका है, ये अफजल है। बाकी एक एक बार भी धो ले, या आज़ाए गुस्ल में बाज़ एक बार, बाज़ 2 बार धो ले, बाज़ 3 बार धो ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, अच्छा, आवाज़ सबके पास कट रही है, कह रहे हैं। जी जी, पढ़ लीजिए, कोई कह रहा है शेख, आवाज़ एक क्लियर और है। सवाल पूछ लूं? जी शेख, आपने जो लास्ट क्लास में गुस्ल का तरीका बताया था ना, उसमें था मतलब जो हम गुस्ल करते हैं तो उसमें यह है कि आज़ाए वुजू पे भी पानी चले जाता है, जी और नियत भी अगर इंसान कर ले नहाते वक्त कि हम वुजू भी साथ में कर रहे हैं, तो भी क्या जैसे नहाने के बाद एक बार लास्ट में भी आपने बताया था ना कि वापस वुजू करके निकलना चाहिए, तो अगर कोई वापस वुजू नहीं करता तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी, मतलब उसे वुजू दोहराना पड़ेगा? मैंने उसमें कहा था कि अगर एक शख्स जो है वो वुजू किए बगैर
यानी नियत कर लेता है, फिर वो किसी नहर में छलांग मारता है या किसी हौज में, फिर वो नहा लेता है पूरे जिस्म को, तो गुस्ल उसकी तरफ से हुआ है। अब उसके बाद जो वो वुजू कर ले, मैंने यहाँ पर इस मसले में कहा था, लेकिन अगर पहले वुजू किया हुआ हो, वुजू करने के बाद अब गुस्ल भी कर लिया साथ साथ, तो उसमें अगर दौरान गुस्ल यानी वुजू वगैरह नहीं टूटा है तो इसी वुजू पे वो नमाज पढ़ सकता है। जी हाँ, वो तो मैंने नहीं कहा था, मैंने कोई इस तरह का मतलब कोई जवाब दिया था क्या? जी वल्लाहु आलम, शायद मैंने कोई ना। जी, जुमे का गुस्ल औरत पर वाजिब है या मुस्तहब? जी यह किसी पर भी जो है, मर्द पर या औरत पर, दोनों पर वाजिब नहीं है। राजिह कौल के मुताबिक जुमे का गुस्ल मर्द या औरत जो है दोनों पर ये मुस्तहब है, दोनों के लिए वाजिब नहीं है। वल्लाहु आलम। जी मैंने ये लफ्ज समझा नहीं, इन मोड, पता नहीं क्या इन म्यूट हो सकते हैं या, वल्लाहु आलम मैंने नहीं समझा ये। अब जी अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब वह आकदुल अग़साल मुस्तहब्बा, कह रहे वह आकदुल अग़साल, ये मुस्तहब गुस्लों में से सबसे ताकीद शुदा गुस्ल है। आकदु ये इसमें तफजील है, यानी ज्यादा ताकीद वाला गुस्ल है ये। जी कह रहे कि हमारा माइक खुलवा दें, मुझे खुद को पता नहीं है, यानी आप उनसे राबिता कर लीजिएगा, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो खोल देंगे, या इधर से शायद। जी तीसरा गुस्ल जो है जो मुस्तहब है, अल-इग़्तिसाल लिल ईदैन, ईदैन के लिए गुस्ल करना, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के लिए गुस्ल करना। और जुमे के दिन गुस्ल करने से मुराद भी यही है। आपने अच्छा सवाल किया, क्या जुमे के बाद भी, जुमे के बाद के लिए नहीं बल्कि जुमे से पहले जो है गुस्ल किया जाए। जी इसके बाद आता है अल-इग़्तिसाल इंद अल-इहराम बिल उम्रति वल हज, यानी हज और उम्र के वक्त जो है गुस्ल करना, हज और उम्र के वक्त गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है। फ़इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इग़्तसल गुस्ल किया लिइहराम ही, अपने इहराम के लिए, यानी इहराम के वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल करके इहराम का कपड़ा जो है पहनते थे और इहराम बांधते थे। जी वुजू के लिए जो है सतर ढांपना जरूरी है। बेहतर यही है कि जब इंसान गुस्ल भी कर रहा हो तो उस वक्त भी वो सतर ढांप कर गुस्ल करे तो ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो है ज्यादा बेहतर है और इसको अपनाना चाहिए। बाकी इसके लिए जरूरी, बहरहाल जरूरी तो नहीं कह सकते, इसके बगैर क्या वुजू नहीं होगा, यानी इसके बगैर वुजू हो सकता है, इसके बगैर भी वुजू हो सकता है। जी हाँ जी अच्छा, कौन सा कौन सा इख्तसल, अच्छा बाब फाल से क्यों आया? जी अच्छा सवाल है ये भी। ये इसलिए आया है, इसमें एक तकल्लुफ जैसा होता है, यानी खूब धो लेना, ये माना होता है, तो जिसकी वजह से ये बाब इफ्तियाल से आया है। नहीं तो गसल यगसिलु भी तो यानी दोहना है, गुस्ल करना है। जी अल गुस्लु मिन गुस्ल मन गस्सल अल मय्यित, अल गुस्लु मन गस्सल अल मय्यित, यानी जिसने किसी मय्यित को गुस्ल दिया हो तो वो भी गुस्ल करे, ये भी सुन्नत है। एक रिवायत आती है कि मय्यित को गुस्ल करना जो है ये जरूरी है, और जिसने मय्यित को कंधा लगाया या मय्यित को हाथ लगाया तो वो वुजू करे, जिसने गुस्ल दिया हो तो वो गुस्ल करे वाजिब के तौर पर। तो ये रिवायत जो है, ये जो हुक्म है, ये रिवायत इसमें अगरची हुक्म है, लेकिन मय्यित का गुस्ल करना राजिह कौल के मुताबिक जो है, जिसने मय्यित को गुस्ल किया हो तो वो शख्स खुद वो गुस्ल करना उसके लिए जरूरी नहीं है, अलबत्ता अगर वो गुस्ल करे तो बेहतर है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है मन गस्सल मय्यितन फलयगतसिल, जिसने किसी मय्यित को गुस्ल दिया हो फलयगतसिल, उसको खुद को जो है गुस्ल देना चाहिए, अपने आप को गुस्ल देना चाहिए। तो ये 5 इन्होंने जिक्र किए हैं, और इनके साथ साथ ये जो इस्तिहाज़ा वाला गुस्ल है ये भी इनके साथ है। लेकिन इस्तिहाज़ा वाला गुस्ल में अगर 2 नमाजें एक साथ पढ़ लें तो इस सूरत में गुस्ल करना ज़रूरी है, लेकिन अगर यानी ऐसा ही गुस्ल करना चाहती है तो वो ऐसा गुस्ल करना उस दौरान ये मुस्तहब है। जी जी तो इस सूरत में जो है तो इस सूरत में भी जो है वो गुस्ल करे। जी कुछ भी नजर ना आया हो, लेकिन अगर कोई तरी वगैरह उसको महसूस हो जाए तो वो गुस्ल करे। जी आगे हम बढ़ते हैं। अल मसअलतुर राबिआ, चौथा मसला। जी ये मसलन आप लोगों के जो सवालात है इसको मैं कोशिश करूंगा बाद में जो है इंशाल्लाह जवाब देने की।
अभी हम पढ़ लेते हैं। अल-मसलतु राबिआ, चौथा मसला, अल-अहकामुल मुतरत्तिबतु अला मन वजब अलैहिल गुस्ल। अल-अहकामुल मुतरत्तिबा, वो अहकाम जो लागू होते हैं, अहकाम जो लागू होते हैं, अला मन वजब, अला मन उस शख्स पर, वजब अलैहिल गुस्ल जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ है। अब जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ है उसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से। अल-अहकामुल मुतरत्तिबतु, लागू शुदा अहकाम, अला ज़ालिका, इस चीज़ पर, युमकिनु इजमालुहा, उसको मुख्तसर करना, इजमाली तौर पर बयान करना मुमकिन है, फीमा याती, जो आने वाली यानी मसाइल में या आने वाले निकात में, यानी इनको यानी इजमाली तौर पर जिक्र किया जा सकता है। अब क्या क्या यानी उस पर शरई हुक्म लागू होता है जब किसी पर जो है गुस्ल वाजिब हो चुका हो। करे ला यजूज़ु लहुल मुक्थु फिल मस्जिद, उस शख्स के लिए मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं है जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो। देखो मुस्तहब वाले गुस्ल में नहीं है, जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो, इस सूरत में ला यजूज़ु लहुल मुक्थु फिल मस्जिद, उसके लिए मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं है। इल्ला आबिर सबीलिन, मगर वो शख्स जो राह गुजरने वाला हो, रास्ता अबूर करने वाला हो, यानी रास्ता ही मस्जिद के अंदर से, इधर उधर से है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में मस्जिद से गुजर सकता है। या ऐसी कैफियत है मसलन फौरी तौर पर दूसरी साइड पर हमने पहुंचना है, अगर क्रॉस करके या यानी पीछे से, मस्जिद के पीछे से अगर जाए तो टाइम बहुत ज्यादा लगने का अंदेशा है, तो इस वजह से फौरन निकल जाना जरूरी है वहां पर दूसरी जगह पर पहुंचना, तो ऐसी सूरत में भी उस मस्जिद के बीच से निकल सकता है जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो। जिस तरह की मस्जिद नबवी है, यानी बहुत बड़े एरिया पर जो है वो फैला हुआ है, अब अगर उसके बाहर से अगर जाए तो काफी टाइम लगने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई डायरेक्ट जल्दी वहां पर पहुंचना है दूसरी जगह पर इमरजेंसी सूरत में, तो वो उसी सूरत में वो जा सकता है, इसके लिए कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह मस्जिद हराम में भी यही मसला है। लिक़ौलिही तआला, अल्लाह ताला का फरमान, वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू, वला जुनुबन, और ना कोई जुनूबी शख्स जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो, यानी जनाबत वाला शख्स, इल्ला आबिरी सबीलिन, हाँ मगर वो शख्स जो राह गुजरने वाला हो, रास्ता गुजरने वाला हो, रास्ता अबूर करने वाला हो, तो हत्ता तग़तसिलू, यानी जब तक तुम लोग गुस्ल ना करें, यानी तुम लोग गुस्ल ना करें उस वक्त तक मस्जिद के दरमियान से यानी मस्जिद में रह नहीं सकते, मस्जिद में ठहर नहीं सकते, मगर वो शख्स जो मस्जिद से अबूर करके रास्ता क्रॉस करके जाने वाला हो तो उसके लिए कोई हरज नहीं है। इसमें भी यही है कि अगर मुतबादिल रास्ता है तो वहां से और यहाँ दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके वहां चला जाए। लेकिन अगर पहुंचने में थोड़ा सा हरज है, मशक्कत है, परेशानी है, तो वो उसी मस्जिद के बीच से गुजर कर दूसरी जगह पर जा सकता है। फ़ैदा तवद्दा, बस जब वुजू करे, जाज़ लहुल मुक्थु फिल मस्जिद, तो उसके लिए मस्जिद में ठहरना जायज़ है। यानी जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो या जिस औरत पर गुस्ल वाजिब हो तो यानी उनके लिए मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर कोई वुजू करके आए फिर यानी गुस्ल न भी किया हो तो वुजू करके आने के बाद अगर मस्जिद में बैठना चाहे तो बैठ सकता है, क्योंकि लिसुबूत ज़ालिका, क्योंकि ये साबित है, साबित होने की वजह से ये अन जमाअत मिन अस्सहाबती, कई यानी एक जमात से, पूरी टीम से, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की एक पूरी जमात से, अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब उन पर गुस्ल वाजिब होते थे तो वो वुजू करके मस्जिद में बैठते थे। वलिअन्नल वुदुअ, और इसलिए कि बेशक वुजू युखफ्फिफु अल हदथ, वो हदथ को जो है बेवुजू को हल्का करता है, हदथ को वो हल्का करता है, वुजू हदथ को हल्का करता है इस वजह से। वल वुदू, और वुजू अहदु अत्तहुरैन, यानी दो पाक करने वाले चीजों में से एक है, एक तो गुस्ल है और एक वुजू है। जी हाँ, हाँ जो अगर कोई मतलब जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो, ख्वाह वो जनाबत की हालत में हो या हैज़ की हालत में, अगर वुजू करके मस्जिद में बैठना चाहे तो बैठ सकता है। लेकिन अगर बैठने की जो है कोई खास वजह हो तो बैठिए, बिला वजह जाकर बैठना ये मुनासिब नहीं है, बिला वजह बैठना मुनासिब नहीं है। या दूसरी जगह पर, मस्जिद से दूसरी जगह पर बैठने की जगह है तो फिर भी जो है उधर जाकर बैठना ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर बाहर बैठने में कोई थोड़ा परेशानी है थोड़ी सी, मसलन खुसूसन हरमैन में, अब अगर शोहर के साथ या भाई के साथ या बाप के साथ अगर वो औरत बैठती है वहाँ पर तो उसके लिए परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर बाहर कहीं और जगह पर बैठे तो अगर परेशानी होने का इम्कान है तो वुजू करके अंदर जाकर बैठ सकती है। जी हाँ, अब ये हुआ पहला मसला, यानी इस सूरत में वो जनाबत की हालत में बिला वजह मस्जिद में नहीं बैठ सकते।
दूसरी बात, ला यजूज़ु लहू मस्सुल मुस्हफ़ी, उस शख्स के लिए कुरान पे या मुसहफ़ पे हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है, यानी कुरानी आयात पे हाथ लगाना जायज़ नहीं है। लिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का ये फरमान, ला यमस्सुहु, इसको न छुए, यानी हाथ न लगाए, इल्लल मुतहहरून, मगर यानी पाक शुदा लोग। खैर इस आयत की रोशनी में अहले इल्म में इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, इसको जो है हाथ नहीं लगाते, मगर वो जो पाक शुदा है, तो अगर इससे मुराद फरिश्ते मुराद ले तो इंसानों के लिए यानी कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन जमहूर अहले इल्म का इसमें यही है कि ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून से मुराद इंसान है, जब उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो वो कुरान पाक को जो है हाथ न लगाए। वक़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, ला यमस्सुल मुस्हफ़ा, यानी मुसहफ़ को हाथ न लगाए, इल्ला ताहिरुन, मगर पाक शख्स, तो पाक शख्स ही मुसहफ़ को हाथ लगा सकते हैं, दूसरा हाथ न लगाए। तो ये दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि जनाबत की हालत में या नापाकी की हालत में मुसहफ़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तीसरा मसला, ला यजूज़ु लहू क़िराअतुल क़ुरआन, उस शख्स के लिए कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ नहीं है। फला यक़रउल जुनुबु शैअन, तो जुनूबी आदमी जो है वो कुछ भी ना पढ़े, मिनल कुरान, कुरान में से, हत्ता यग़तसिला, यहाँ तक कि वो गुस्ल करे, यानी जब तक वो गुस्ल ना करे उस वक्त तक वो कुछ ना पढ़े। अब यहाँ पर इसमें भी कुरानी कुछ भी ना पढ़े से मुराद ये है कि कुरानी जो आयात है वो ना पढ़े, लेकिन अगर कोई दुआ पढ़ना चाहता है, जिक्र अज़कार करना चाहता है, तो ये सब जायज़ है, जुनूबी के लिए भी और हाइज़ा के लिए भी, सबके लिए जिक्र अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद, ये सब जायज़ है इन हालात में भी। जी, अलबत्ता कुरान पाक की तिलावत न करे। लिहदीस अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सय्यदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, क़ाला, उन्होंने कहा, कान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है थे, ला यमनअहु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं रोकते थे, मिन क़िराअतिल क़ुरान, कुरान पाक की क़िराअत से, तिलावत से, शैउन, कोई चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं रोकती थी कुरान की तिलावत करने से, इल्लल जनाबतु, सिवाय जनाबत के, जनाबत की हालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक की तिलावत नहीं करते थे। वलिअन्न फी मनअही, और इसलिए कि बेशक उसके मना में, कुरान पाक की तिलावत करने की मना में, मिनल क़िराअत, क़िराअत से, यानी कुरान पाक को पढ़ने से मना करने में, इसमें क्या है, हसन लहू, उसके लिए तरगीब दिलाई जाती है, हसन, तरगीब दी जाती है। किसकी तरगीब दी जाती है? अलल मुबादरती इलल इख्तिसाल, अलल मुबादरती, जल्दी करने पर, बादर युबादिर, मुबादरा का माना जल्दी करना, जल्दी करने पर उसको तरगीब दी जाती है। किस चीज़ के लिए जल्दी करने पर? इलल इख्तिसाल, गुस्ल करने के लिए। अब एक शख्स को इस हालत में, जनाबत की हालत में कुरान पाक पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं है, तो वो फ़ौरन कुरान पाक की तिलावत करने के लिए फ़ौरन वो गुस्ल कर लेता है, ताकि कुरान पाक की तिलावत करने का जो शरफ है वो हासिल हो जाए। यहाँ पर एक और मसला ये भी समझ लीजिए कि क्या जनाबत की हालत में कुरान पाक सुन सकता है या नहीं सुन सकता? क्या जवाब है? हाँ, सुन सकता है, ठीक है। शेख, तो इसको ये कहने की जो जरूरत नहीं। कुरान पाक की तिलावत करना है, ये तो सिर्फ जुनबी के लिए मना है ना? हाइजा औरत कर सकती है तिलावत या नहीं कर सकती? मेरा अपना जो जाती इसमें वो ये था कि वो भी इससे इज्तिनाब करे तो बेहतर है, इससे इज्तिनाब करे। लेकिन उलमा का इसमें फतवा है, खुसूसन सऊदी उलमा का, कि हाइजा औरत वो दौरान हैज भी जो है कुरान पाक की तिलावत वो कर सकती है। शेख, तो जो मतलब हाफिजात जो होती हैं या इस तरह, जी, जो उन्होंने वजह ये बताई है कि इससे जो है अगर मतलब इस दौरान तिलावत ना करे तो जो याद किया है वो भूलने का अंदेशा होता है, तो जिसकी वजह से उसकी तिलावत की जा सकती है। ये उलमा का फतवा ये मौजूद है। मैंने जो कहा है, मैं ये कोई ना समझे कि मैंने इजाज़त नहीं दी, मेरे लफ्ज़ को जब भी सुने तो उसको थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करें। मैंने कहा है बेहतर यह है कि अगर ना करे, तो इससे मुराद ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि जायज़ नहीं है, मैंने कहा है बेहतर यह है कि अगर ना करे तो बेहतर है कहा है। तो इससे मुराद जो है, अगर हाँ इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है सामने भूलने का, तो इस सूरत में वो तिलावत कर सकती है इंशाल्लाह, लेकिन कुरान पाक को जो है उसको हाथ ना लगाए। जी, ये कुछ उलमा इस बात की इजाज़त देते हैं कि जैसे कुरान पाक को हम कोई दस्ताने पहन के या इस तरह हाथ लगा सकते हैं, या जो मोबाइल होता है उसमें हम जो है वो उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। जी, तो जी, ये सही है? हाँ जी, ये चूंकि डायरेक्ट हाथ उसमें नहीं लग रहा है, उसमें हाइल है, तो लिहाजा अगर वो हाइल है तो दस्ताना वगैरह पहन कर फिर उसको अगर खोल कर वो करना चाहिए। फिर भी दस्ताना पहन कर भी अंगुली कुरानी आयत के ऊपर न रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी, जी,
अच्छा सवाल किया आपने, मैं ये कहने वाला था, फिर मैं कहा कि शायद इस हवाले से शायद ज़रूरत ना पड़े। सवाल बेहतर है आपका। तो इस सूरत में अगर यानी ज़िक्र अज़कार में कुरानी आयत भी अगर इस तरह की आ जाए या दुआ पढ़ते वक्त कुरानी आयत आ जाए तो इसमें जायज़ है इंशाल्लाह, कोई हर्ज नहीं। क्योंकि नीयत ये होनी चाहिए कि ये ज़िक्र अज़कार की नीयत से या दुआ की नीयत से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये कुरान की तिलावत मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ इस नीयत से ना हो। जी। तो जुनूबी शख्स को कुरान पाक पढ़ने से क्यों रोका जाता है? ताकि इसमें उसको तरगीब दिलाई जाती है कि जल्दी गुस्ल करे, इसके लिए। वह इज़ालती अलमानी लहू मिनल क़िराअती, और उस चीज़ को इज़ाला करने के लिए, अलमानी जो रिकावट बना हुआ है, लहू उसके लिए, मिनल क़िराअती क़िराअत से, कुरान की क़िराअत से, कुरान की तिलावत से उसके लिए रिकावट बनी हुई है, उसको इज़ाला करने के लिए, दूर करने के लिए। अब वो क्या है? वो जनाबत है, तो जब गुस्ल कर लेता है तो वो रिकावट दूर हो जाती है। वयहरुमु अलैहि अयदन, और जुनूबी शख्स के लिए या इसी तरह जो है हाइजा औरत वगैरह के लिए हराम है क्या? अस्सलातु, नमाज पढ़ना, ज़ोरा नमाज पढ़ना हराम है, जायज़ नहीं है। वो तवाफ़ु बिल बैती, और बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना दोनों के लिए जायज़ नहीं है। कमा सबका, जिस तरह की गुजर चुका है, ये मतलब हाइजा हो या निफास वाली औरत हो या जनाबत वाला शख्स हो, तो इन सब के लिए तवाफ़ वगैरह भी करना जायज़ नहीं है। कमा सबका बयान उदालिका, जिस तरह की इसका बयान गुजर चुका है, इंदल कलाम अला मसला, यानी उस मसले पर बात करते वक्त जो है, कलाम करते वक्त ये मसला गुजर चुका है। मा यजिबु लहुल वुदू, जिसके लिए वाजिब है वुजू करना। मिनल बाबिल खामिस, 5वें बाब में है। अलबाब उत्सामिनु फी तयम्मुम व फीही मसाइलु, अलबाब उत्सामिन, 8वां बाब, फी तयम्मुम, तयम्मुम के बारे में, व फीही मसाइलु, इसमें भी कई मसाइल हैं। अब तयम्मुम किसे कहते हैं? तयम्मुम का लुग़वी माना तयम्मुम लुग़तन अल क़स्द, तयम्मुम का लुग़वी माना कसद करना, इरादा करना है। अल क़स्द यानी कसद करना या इरादा करना। व शरअन, और इसका जो शरई माना है, हुवा मसहुल वजहि वल यदैनि, चेहरे का मसा करना, चेहरे को छू लेना, वल यदैन, और दोनों हाथों का मसा करना, बिस्साइद तय्यिबी, पाक मिट्टी से, अस्साइद मिट्टी, अत्तय्यिब पाक, पाक मिट्टी से जो है चेहरे का और दोनों हाथों का मसा करना, अला वजहिन मखसूसिन, एक मखसूस तरीके से, जो सुन्नत से साबित है उस तरीके से, तअब्बुदन लिल्लाहि तआला, अल्लाह की इबादत करने की नीयत से, तअब्बुदन यानी इबादत की नीयत से, लिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला के लिए। तो ये तयम्मुम का शरई तारीफ है, तयम्मुम की शरई तारीफ हो गई। अब तयम्मुम करने का तरीका जो है वो तो आप सबको मालूम है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर किसी भी पाक मिट्टी पे ऐसा मारना है, फिर या उसमें फूंके या उसको झाड़ ले, इसके बाद चेहरे पे धो लेना है, फिर दोनों हाथों को धोना है, बस ये तयम्मुम हो गया जी। और ये तयम्मुम गुस्ल और वुजू दोनों के लिए ये काफी है, गुस्ल और वुजू दोनों के लिए काफी है। एक और मसला, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, पढ़ने के बाद दूसरी जगह पर पहुंचा तो वहां पर पानी मिला, पहले मालूम नहीं था, तलाश किया, तलाश करने के बावजूद भी पानी नहीं मिला। अब जब दूसरी जगह पर वो पहुंचा तो उसको पानी मिला, तो उसको दोबारा नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है, दोबारा नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। एक और मसला इसमें, गुस्ल वाजिब हो चुका था, तयम्मुम कर लिया, अब तयम्मुम करने के बाद जो है नमाज पढ़ ली, नमाज वगैरह, इसके बाद यानी 1-2 दिन के बाद उसको पानी मिल गया, तो क्या तयम्मुम काफी है? अब वो गुस्ल ना करे या दोबारा गुस्ल करना है? पानी जब भी मिले गुस्ल करना है, पानी जब भी मिले गुस्ल करना है, जी हाँ। और अलबत्ता जो नमाजें तयम्मुम करके पढ़ी है उन नमाजों को दोहराने की जरूरत नहीं है, जो उनको नहीं दोहरानी है जी। ये जो मसाइल है सब समझने की कोशिश करें और जहन में भी रखिए और दूसरों तक पहुंचाए। जब आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो ये आपके दिल में रासिख होकर बैठ जाएगा ये मसाइल। अल-मसअलतुल ऊला, पहला मसला, हुक्म तयम्मुमी व दलील मशरूइयतिही, तयम्मुम का हुक्म और इसके मशरू होने की दलील, जायज़ होने की दलील जी, शरई होने की दलील। अतयम्मुम मशरूउन, तयम्मुम जो है ये मशरू है, मशरू से मुराद जो है शरअ शुदा है, शरीयत ने इसको इजाज़त दी है, यानी जायज़ है। वह हुआ रुख़सतुन मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल, ये अल्लाह की तरफ से रुख़सत है, यानी एक तख़फ़ीफ़ है अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए, इबादी अपने बंदों के लिए, बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तख़फ़ीफ़ है, अल्लाह ने बंदों के लिए एक आसानी रखी है, इसमें रुख़सत है, इजाज़त है, तख़फ़ीफ़ है अपने बंदों के लिए। वह हुआ मिन महासिन हादिही शरीआ,
اور یہ اس شریعت کے محاسن میں سے، یعنی شریعت کے جو شریعت سراپا محاسن ہے، سارے کے سارے محاسن. اب بعض محاسن ہم اس کو ادراک کر سکتے ہیں اور بعض محاسن ہم اس کو ادراک نہیں کر سکتے. اب یہ تیمم جو ہے وہ ان محاسنوں میں سے، یعنی ان اچھائیوں میں سے اسلام کے، یا ان یعنی بہتر امور میں سے اسلام کے، جن کی حکمتیں جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن کچھ حکمتیں، بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان حکمتوں میں سے بعض حکمتیں جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. جی، یعنی تیمم کی. ومن خصائص هذه الامه، اور یہ تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے. اس امت کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت زیادہ کرم فرمایا ہے دیگر امتوں کی نسبت. اب پہلے امتوں میں یہ بھی تھا حکم کہ اگر کسی جگہ پر اگر گندگی لگ جائے، اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹا جاتا تھا، اس کو کاٹا جاتا. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور اس کو دھونے سے جو ہے کافی ہو جاتا ہے. جی ہاں، اور اس کو بعض نجاست ایسی ہے جہاں پر پانی چھڑکنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. اب بچے کا جو ہے شیرخوار بچے کا پیشاب، دودھ پیتا بچے کا پیشاب، وہ ہے تو وہ بھی نجس ہے. ہمارے بعض معاشرے میں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کو چھڑکنے کا حکم ہے تو لہٰذا وہ ناپاک نہیں ہے. وہ ناپاک ہے لیکن اس کی طہارت میں تخفیف رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کرنے میں ہمارے لیے جو ہے سہولت رکھی ہے اس میں. جی، ومن خصائص هذه الامه، اور اس امت کی یعنی خصوصیات میں سے ہے. جی جی اچھا ٹھیک ہے، میں آپ رک جاتا ہوں. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ باقی ہے تو آپ ہمیں سوالات کا موقع دے دیں اور میں اسی پر اتفاق کر لیتا ہوں. تو اس آیت کا جو ہے بعد میں انشاءاللہ اس کی شرح ہو جائے گی. جی، اب یہاں پر کسی نے سوال کیا ہے، عالمہ کلاس کے نوٹس میں ہم حدیث، سمجھ میں نہیں آیا، سر عالمہ کلاس کے نوٹس میں ہم حدیث یا قرآن لکھ سکتے ہیں؟ جی اچھا، حیض کی حالت میں جی ہاں قرآن یا حدیث کی آیت وغیرہ ہم لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اس میں بہرحال آپ نے سوال ایک اہم سوال کیا ہے. اس حوالے سے لکھ سکتے ہیں لیکن اس کا ہاتھ، جو لکھی ہوئی آیات ہے ان پر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. جی، قلم سے لکھ لے لیکن ہاتھ نہ لگے اس پر. اور محاسن اور خصائص جمع منتہی الجموع ہے شیخ. جی بالکل، محاسن اور خصائص دونوں جمع منتہی الجموع ہے. جمع منتہی الجموع اس جمع کو کہا جاتا ہے جس جمع کے بیچ میں الف ہو اور الف کے بعد 2 حرف ہو یا 3 حرف ہو. 3 حرف میں ایک اور شرط بھی ہے، 3 حرف میں بیچ والا جو حرف ہے نا، 3 حرف میں جو بیچ والا حرف یہ ساکن ہو، یہ ساکن ہونا چاہیے. یعنی اب مثلا مفاعل اور مفاعیل، قلم ادھر نہیں ہے. جی، تو یہ ساکن الوصل بھی آ جاتا ہے اس میں. اچھا، اس میں سننا ہے 2 یعنی جمع منتہی الجموع ہر اس جمع کو کہا جاتا ہے جس کے بیچ میں الف ہو اور الف کے بعد 2 حرف ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے جمع منتہی الجموع. جیسے محاسن الف کے بعد سین اور نون ہے، اور اسی طرح جو ہے خصائص میں جو ہے الف کے بعد حمزہ اور صاد ہے. تو مفاعل مختصر میں لکھ لیتا ہوں. ہر وہ جمع جو مفاعل یا مفاعل کے وزن پر ہو. اب دیکھو بیچ میں الف ہے، الف کے بعد 2 حرف ہو، جیسے جی ہاں مساجد، صحیح ہے مساجد ہے. مفاعل جیسے مصابیح، مفاتیح، تو بیچ والا حرف جو ہے یہ ساکن ہونا چاہیے. اب اس شرط کی روشنی میں استاد ان کی جمع کیا ہے؟ اساتذۃ. استاد ان کی جمع اساتذہ. اساتذۃ. الف کے بعد کتنا حرف ہے؟ 3 حرف ہے. لیکن یہ جمع منتہی الجموع نہیں ہے، یہ جمع تکسیر ہے لیکن جمع منتہی الجموع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیچ والا ساکن نہیں ہے، متحرک ہے. جی، اسانید بھی جمع منتہی الجموع ہے، بالکل ہے. اسناد ان کی جمع اسانید، یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے. مفاتیح یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے. جی، اس کے بعد ایک اور سوال ہے اردو میں.
جی جی بالکل اردو میں لکھیے, انگریزی میں ہے, مجھے انگریزی جو ہے نہیں آتی بالکل. جی اس میں دیکھا جائے اگر سوچنے سے جو ہے کوئی اگر پانی وغیرہ نکل آیا تو اگر وہ تیزی سے آیا ہے تو پھر اس پہ غسل ہوگا, اگر تیزی سے نہیں آئے تو اس پہ غسل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک بیماری ہے, اب اس کو علاج کرنا چاہیے, البتہ ناقض وضو ضرور ہے. یا اگر سر سبھی وجہ کا غسل ایک ہے, سبھی وجہ کا غسل ایک ہے, جتنے بھی اسباب ذکر کیا جی غسل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہے, البتہ جو حیض کا جو غسل ہے یا نفاس کا جو غسل ہے اس میں بال کو جو اگر باندھا ہوا ہے مینڈیا کی صورت میں تو اس کو کھول دیا جائے, اس کو کھول کر غسل کر لے. جی ہاں تقریباً سوال ختم ہوا, آپ کا کوئی سوال نہیں ہے نا آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے, وباللہ توفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہاں پر ماہ رمضان میں حائضہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ جی ہاں میں نے بتایا دیا تھا کہ اگر نہ کرے تو بہتر ہے, لیکن اگر کرنا چاہے تو علماء نے اجازت دی ہے, اس پہ اہل علم نے اس کے حوالے سے اجازت دی ہوئی ہے. جی ہاں اللہ اعلم. السلام علیکم. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. جی پچھلی کلاس میں کیا موضوع ڈسکس ہوا تھا؟ آخرت کے مراحل چل رہے تھے جس میں حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا, صراط کا ذکر ہوا تھا, اور اسی میں آخر ایک مرحلہ قنطرہ کا ذکر ہوا تھا. ایسے ہی جی پھر اس کے بعد جو ہے اب ہے شفاعہ. جی پڑھنا کون چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اول من یستفتح. وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر ساتھ ساتھ ہی ترجمہ کروں جیسے آپ کو بہتر لگے. جی. وأول تو سب سے پہلے, من یستفتح کھلوانے والے میں سے, باب الجنہ باب الجنتی جنت کا دروازہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وأول اور سب سے پہلے, من يدخل الجنت داخل ہونے والوں میں سے جنت میں, من الاممی امتہ ولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے پہلے داخل ہونے والے جنت میں امتوں میں سے امت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح. فی القیامتی ثلاث شفاعات. صحیح. قیامت میں قیامت میں 3 شفاعت ہوں گی. اما رہی بات, سینٹینس ہے لہو سے شروع ہوگا, وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ, ان کے لیے 3 شفاعت ہوں گی. وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت 3 شفاعات, اور ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم 3 شفاعت ہوں گی قیامت میں. اما شفاعت الاولی, رہی بات پہلی شفاعت کی, فیشفع فی اہل الموقف, فیشفع فی اہل الموقف حتی یقضى بینہم. صحیح. فیشفع تو وہ پس وہ شفاعت کریں گے اہل الموقفی, اہل الموقف جو اہل الموقف جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, یعنی تمام لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. جی اہل الموقف جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, حتی یقضى بینہم, یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے گا. فیصلہ کر دیا جائے گا. بعد ان یتراجع الانبیاء, انبیاؤں کے درمیان, نہیں, بعد ان یتراجع الانبیاء, بعد اس کے کہ انبیاء جو ہے وہ رجوع کر لیں گے, یعنی جو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا فیصلہ شروع کرے, حساب و کتاب شروع کرے. تو وہ کیا کریں گے, وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور انبیاء سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر وہ ایکسکیوز کر لیں گے, پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی ایکسکیوز کر لیں گے, پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور پھر عن شفاعہ انبیاء جو ہے, یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ معذرت کر لیں گے شفاعت کرنے سے, حتی تنتہی الیہ, یہاں تک کہ معاملہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے. اور شفاعت ثانیہ,
وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ شفاعت کریں گے اہل الجنہ کی، ان يدخلوا الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خاصتان لہو، وہاتانی، اور یہ دونوں شفاعتانی، یہ دونوں شفاعتیں خاص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحیح. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ، اور رہی بات تیسری شفاعت کی، فَيَشْفَعُ، تو شفاعت کریں گے فی من استحق النار، تو ان کے لیے جو مستحق ہے جہنم کے. صحیح. وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ، اور یہ شفاعت ہوں گی ان کے لیے اور دوسرے نبیوں کے لیے اور صدیقین کے لیے اور ان کے علاوہ غیرہم. فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، اور وہ شفاعت کریں گے ان کے لیے کہ اس میں داخل ہو جائے، اللہ يدخلها، اس میں داخل ہو جائے. وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، اور شفاعت کریں گے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے اور اس میں سے نکلے نہ. صحیح. جزاک اللہ خیر. بس آخر میں تھوڑا سا اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جو آخر میں آپ نے کہا کہ جو داخل ہو جائے گا یا جو مستحق ہوگا آگ میں داخل ہونے کا، تو اس کے لیے شفاعت کریں گے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو، اور وہ جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے شفاعت کریں گے کہ اس کو اس میں سے نکال دیا جائے. جی، تو یہاں پہ شیخ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آخرت کے معاملات میں سے ایک معاملہ کیا ہے، اول من یستفتح باب الجنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے کا جو مطالبہ کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ آپ نے حدیث شاید سنی ہو کہ جنتی جو ہے، یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا اور لوگ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ پھر وہ انتظار کریں گے اور دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں گے کہ دروازہ کھولا جائے، اور پھر فرشتہ جو ہے وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر فرشتہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولا جائے. اور سورہ زمر ہے نا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل النار اور اہل جنہ کے جو ہے وہ ایک معاملہ ذکر کیا ہے، تو اس میں بھی حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ اس کو آ جائیں گے. تو ایک جگہ پہ کہا ہے فتحت، کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ ایک معاملہ ہے اہل جہنم کا کہ جیسے ہی وہ جہنم کے پاس آئیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو اس میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو اہل الجنہ کا معاملہ ہے وہاں پہ ہے حتی اذا جاؤہا وفتحت، وہاں پہ جو ہے وہ بیچ میں ایک حرف واو کا آیا ہوا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے یہ اس فرق کی نشاندہی ہے کہ جنت والوں کے لیے جب جنت کا فیصلہ ہو بھی جائے گا تب بھی ان کو جو ہے وہ جنت میں فوراً داخلہ نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اس معاملے میں شفاعت نہ کریں. تو ایک بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کے کھولنے کا مطالبہ کریں گے، اور جنت میں سب سے پہلے داخل جو ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر ایک احسان ہے، شرف ہے اس امت کے لیے کہ یہ امت جو ہے آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت یعنی دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں جو ہے وہ سب سے پہلے داخل ہوگی. اور شیخ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت میں 3 طرح کی شفاعت ہیں. انہوں نے 3 طرح کی کہا ہے، کچھ نے اس کو زیادہ بھی بڑھایا ہے، وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جو شیخ صاحب نے 3 طرح کی شفاعت کہی ہیں اس میں سے پہلی شفاعت کون سی ہے کہ جو ابھی ذکر ہوا تھا کہ جی بالکل آمین اللہم اجعلنا منہم، کہ سب سے پہلی شفاعت کیا ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ حساب و کتاب کا ویٹ کر رہے ہوں گے اور انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع کرے. تو یہ جو تمام مذکورہ انبیاء رسول ہیں یہ تمام معذرت کر لیں گے اور کوئی نہ کوئی عذر بیان کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، یہاں تک کہ یہ تمام جو ہے وہ یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت جو اس روایت میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور پھر اللہ کی حمد بیان کریں گے ایسے کلمات سے، ایسے طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں اور آپ شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور پھر جو ہے یہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ، اور دوسری شفاعت کیا ہے، فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یعنی جب اہل جنت کے پاس جائیں گے لیکن ان کو داخلہ نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش نہیں کرتے. اور یہ 2 شفاعتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے یہ نہیں ہے. اور تیسری جو شفاعت ہے وہ کیا ہے کہ فی من استحق النار، کہ وہ شخص جو کہ آگ کا مستحق ہو گیا ہے. اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آگ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کے حق میں شفاعت قبول کر لی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ آگ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے، اللہ ہم میں سے ان کو نہ بنائے، جن کو پہلے جو ہے وہ آگ میں داخل کیا جائے گا اور پھر ان کے حق میں جو ہے وہ شفاعت قبول کی جائے گی اور پھر ان کو آگ سے
نکالا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بس یہ کہیں گے کہ آپ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں تمام انبیاء جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ غصے اور غضب کا جو اس کا حال ہے وہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا ہے, تو آپ جو ہے وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. اب یہ شفاعت کہیں جو یہاں پہ انہوں نے 3 قصے بیان کیے ہیں, پھر کچھ مفسرین جو ہے وہ اس کو 8 اقسام میں بھی بیان کیا ہے. اس میں سے پہلی جو ہے شفاعت العظمیٰ کہلاتی ہے, جو کہ شیخ صاحب نے بھی ذکر کی ہے کہ حساب و کتاب شروع ہو. دوسری کہ جنت والے جنت میں داخل ہو. یہ 2 ان کے ساتھ خاص کیے ہیں. ایک اور جو تیسری شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ کون سی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اس طرح کی شفاعت ان کی قبول نہیں کی گئی؟ جی, ایک شفاعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جو قبول کی گئی ہے اور کی جائے گی, جو کہ کسی اور کی قبول نہیں کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے لیے, بارک اللہ فیک, اپنے چچا ابو طالب کے لیے, کہ وہ ہیں تو اہل النار میں سے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کا عذاب جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہے. تو یہ 3 شفاعتیں ایسی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. اس کے بعد پھر ایک شفاعت کی قسم کون سی ہے کہ وہ شخص جو کہ آگ کا مستحق ہے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو. ایک شخص آگ کا مستحق ہے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو. تو یہ چوتھی قسم ہو گئی. 5ویں قسم کہ وہ شخص جو کہ آگ میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کو اس سے نکال لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ 5ویں ہو گئی. 6ٹھی کہ اہل الجنہ میں سے بعض کے درجات بلند کر دیے جائیں, جس درجے پہ وہ ہیں اس سے اوپر کا ان کو درجہ مل جائے. 7ویں وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ہیں, ان کے حق میں شفاعت کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا کر لے. اور ایک آخری یہ بھی شفاعت بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ شفاعت کہ ان کو جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جو ہے وہ داخلہ مل جائے. ٹھیک ہے, تو یہ علماء نے 8 اقسام بیان کی ہیں, جن میں سے پہلی 3 جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں, اور باقی 5 جو ہیں جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ باقی انبیاء کے لیے بھی ہیں اور نیک لوگوں کے لیے بھی ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے, اس حوالے سے کم از کم میرے علم میں تو کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو یا آپ نے کسی سے پتہ کی ہو تو بتا دیجیے گا. جی, یہ جو قسم تھی کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں, ایک قول کے مطابق یہ اہل الاعراف والے ہیں, اور دوسرا اہل الاعراف میں قول الگ ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ اہل الاعراف سے مراد یہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. نہیں, شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں. جی, عظمیٰ اور کبریٰ عفواً یہ دونوں سیم ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ شفاعت کریں گے کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ معاملہ شروع نہیں ہوگا. پھر جن لوگوں کو جنت کا بھی داخلہ مل رہا ہوگا وہ بھی جنت کے دروازوں پہ رکے ہوئے ہوں گے, ان کو اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے شفاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ جو 8 اقسام ہیں یہ آپ کے پاس شرح میں لکھی ہوئی ہیں. الشفاعت الاولی, الشفاعت الثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ و ثامنہ. کس چیز کے امتحان میں کیا جواب دینا ہوگا؟ اچھا, شفاعت جو ہے, ویسے شفاعت کہتے کس کو ہیں؟ پورا ٹاپک تو ہو گیا, لیکن شفاعت کہتے کس کو ہیں؟ شفاعت کی کتنی اقسام, یہ آپ 3 متن جو ہے وہی آپ اس پہ فوکس کریں. جو شرح ہے وہ آپ کے اس کے لیے اچھی ہے اور مزید علم کے لیے, لیکن شرح کا میں آپ کو مکلف نہیں ٹھہراؤں گا. متن جو ہے وہ آپ کو امتحان کے اعتبار سے بالکل صحیح آنا چاہیے انشاءاللہ. آپ کو اس کا معنی کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایگزام یہ فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا پوچھے گا, اس امتحان کی کیا فکر کرنی ہے آپ کو. جی, شفاعت کہتے کس کو ہیں؟ بھائی یشفع شفاعتن, سفارش کرنا. سفارش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجمہ بتا رہے ہیں آپ. کسی کے لیے خیر کا مطالبہ کرنا. ٹھیک ہے, کسی اور کے لیے خیر کا مطالبہ کرنا, بالکل صحیح, بارک اللہ فیکم. اچھا, شفاعت کے لیے جو ہے وہ کچھ شروط ہیں, شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. یہ اگر آپ کو کلیئر ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. خیر, امتحان میں اب نہیں پوچھوں گا.
لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے، زندگی میں انشاءاللہ فائدہ دے گا. شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو کوئی سفارش نہیں ہوگی. دوسری کہ جو شفاعت کرنے والا ہے الشافع، اللہ اس سے بھی راضی ہو، اور جو مشفوع ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو دل چاہے کروں، میرے پاس تو پکا ٹھکا جو ہے وہ سفارش کرنے والا مل گیا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنے بچے کو حفظ کرا دیا ہے اور اس کو میں نے یاد کرا دیا ہے کہ سب سے پہلے لسٹ میں میرا ہی نام لینا ہے، اب میری مرضی میں جیسی زندگی گزاروں. ایسا معاملہ نہیں ہے. اور نہ یہ معاملہ ہے کہ مجھے یہ معین شخص کا تو پتہ ہے کہ اس کی تو اللہ کے نزدیک جو ہے سفارش قبول ہونی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور امت میں سے کسی اور شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تو پکا ہمیں بچا لیں گے، اب ان کی جو باتیں تھیں ہمیں وہ ماننی ہے، یا ان کا احترام کرنا ضروری ہے، یا ان کے گھر والوں کا کچھ کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے. تو یہ عقائد جو ہیں اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ سفارش اللہ کے اذن کے بغیر ہوگی نہیں، جو کرے گا اس سے بھی اللہ راضی ہوگا، اور جس کے لیے کی جائے گی اس سے بھی اللہ جو ہے وہ راضی ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کس کی سفارش؟ جی، اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سفارش کرے اور کس کے لیے سفارش کی جائے. دیکھیں آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے امی ابو کسی شخص سے بہت زیادہ ناراض ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے امی ابو کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کی تھی، تو آپ اپنے امی ابو کے سامنے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص جو کہ اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہو، کفر میں گزاری ہو، شرک میں گزاری ہو، تو ایک مسلمان آخرت میں نہیں چاہے گا کہ ایسے شخص کی سفارش کی جائے. ٹھیک ہے؟ اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ انسان خود چوز کرے گا کہ مجھے کس کی سفارش کرنی ہے، کیا کرنی ہے، واللہ اعلم، میرے علم میں نہیں ہے. یہ جو تینوں شرائط ہیں یہ جو ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، سورۃ النجم کی جو آیت ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ. کیا شرط کہ اللہ کا اذن ضروری ہے، لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، جس کے لیے اللہ چاہے اور جس سے وہ راضی ہو. اور دوسری آیت کیا ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر اس کے لیے کہ جس سے اللہ راضی ہو. اور باقی جو سورۃ آیت الکرسی کی بھی آیت ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس میں اذن آ گیا. تو اللہ شفاعت کرنے والے سے بھی راضی ہو، اللہ مشفوع لہو سے بھی راضی ہو، اور اللہ کی اس کو سفارش کرنے کی اجازت بھی ہو. اب یہ جو شفاعت تھی اس میں یہ جو قسم ہے کہ وہ لوگ جو کہ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں ان کے لیے یہ سفارش، یا جو مستحق ہیں آگ کے ان کے لیے یہ سفارش کہ ان کو آگ میں نہ داخل کیا جائے، اس میں جو ہے وہ معتزلہ نے جو ہے یہاں پہ اس چیز کا انکار کیا ہے اور اس میں اختلاف کیا ہے. اور ان کے اعتبار سے کیونکہ ایک شخص جب گناہ کبیرہ کرتا ہے یا وہ گناہ کرتا ہے اور وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے کسی بھی طرح جو ہے وہ جنت کا مستحق نہیں ہوتا، اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملنا چاہیے. تو اس اعتبار سے انہوں نے اس سفارش کا جو ہے، اس شفاعت کا جو ہے وہ انکار کیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں سفارش کے اعتبار سے جو ہے وہ تین گروہ جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو کہ شفاعت میں انہوں نے غلو کیا اور شفاعت کو اپنا حق سمجھ کے لوگوں میں بانٹ دیا کہ یہ بھی شفاعت کر لیں گے، یہ بھی شفاعت کر لیں گے، یہ بھی شفاعت کر لیں گے، اور پھر اس اعتبار سے اپنے اعمال کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اور اس کا مطالبہ بھی لوگوں سے کرتے ہیں. ایک یہ بھی بات ہے کہ مطالبہ، اگر کوئی شخص سفارش کرنے والا بھی ہے تو یہ کہ وہ میرے لیے سفارش کرے، میرے لیے شفاعت کرے، یہ اس سے دنیا میں مطالبہ نہیں کیا جانا چاہیے، یہ اللہ سے مطالبہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کو سفارش چاہیے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کرنا، یا وہ ہمارے لیے سفارش کریں، نہ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں. تو ایک گروپ نے اس میں غلو کیا، دوسرے نے اس میں کم از کم ایک طرح کی قسم کا جو ہے وہ انکار کیا کہ جو اہل کبائر ہیں، جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے کسی طرح کی سفارش نہیں ہوگی. اور پھر ایک جو ہے وہ درمیان کا موقف ہے کہ وہ تمام سفارشیں اپنی شروط کے ساتھ جو کہ نصوص سے ثابت ہیں ان پہ یقین کیا جائے. غلو میں عام طور پہ جو ہے وہ کوئی خاص اس طرح معین نہیں ہے، لیکن صوفیہ میں جو ہے یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ہستیوں کو جو ہے وہ اس طرح کا ڈیل کرتے ہیں. آپ نے پاکستان میں بھی عوام الناس میں دیکھا ہے کہ وہ بابا جی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ، اور پھر یہ جو سلسلے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو سلسلہ، ہماری جو کڑی ہے یہ وہاں تک پہنچتی ہے، اور جنت میں بھی اسی طرح ہوگا کہ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوگا، وہ سب کو پکڑ کے جو ہے وہ اصل میں وہ فکشن اور دین میں تھوڑا سا فرق کرنا ضروری رہتا ہے. تو اس اعتبار انکار کون کرتے ہیں؟ انکار خوارج اور معتزلہ، کیونکہ خوارج اور معتزلہ نے انکار پوری سفارش کا مطلقہ نہیں کیا، یہ سفارش کہ جو اہل الکبائر ہیں، کیونکہ ان کے اعتبار سے اگر آپ کو یاد ہو ایمان کی بحث میں اور تفصیل میں آئے گا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، ایک کے اعتبار سے وہ کافر ہو جاتا ہے خوارج، اور دوسرا معتزلہ کے اعتبار سے وہ منزلۃ بین منزلتین ہوتا ہے. تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی، ان کو پھر یہ جہنم کے مستحق ہوں گے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنہ کے لیے سفارش کریں گے
اور ان کے لیے ہی دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے. ان کی سفارش اور ان کے دروازے کھولنے سے پہلے کوئی بھی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات میں سے ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے کہ اسائنمنٹ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آیت کس صفت پر دلالت کرتی ہے. اس کے لیے تو آیت یاد کرنی پڑے گی. آیت یاد نہیں کرنی پڑے گی, آیت میں نے آپ کے سامنے لکھ کے دی ہے. آپ کو آیت سمجھ میں آنی چاہیے. اگر آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ آیت الکرسی میں شاید میں نے کہا ہو. آیت الکرسی تو 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ کو یاد ہونی چاہیے, آیت الکرسی. اور یاد ہونے سے یاد آیا کہ آن کیمپس کے اسٹوڈنٹس نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جنہوں نے ادلہ یاد نہیں کیے ہیں وہ یاد کر لیں گے, تو کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی تو میں کم از کم جتنا مجھے یاد ہے, ہو سکتا ہے کسی اگر میں ذہن سے نکل گیا ہو, کہیں میں نے آیت یا حدیث ذکر نہ کی ہو. جتنا مجھے یاد ہے میں نے آن لائن کا اسی طرح دیا تھا کہ میں نے آیت یا حدیث ذکر کی تھی, اور اس میں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس آیت یا اس حدیث سے کون سی صفت کا اس بات ہو رہا ہے, جتنا مجھے یاد آ رہا ہے. اگر کہیں پہ رہ گیا تو برائے مہربانی آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیجیے گا, میں اس کو کریکٹ کروا لوں گا انشاءاللہ. ادلہ جمع دلیل, دلیل کی جمع ادلہ. اچھا جی, ایک اور چیز پڑھ لیں پھر آج ہم کلاس تھوڑی سی جلدی ختم کر دیں گے. اخراج بعض العصاۃ من النار برحمۃ اللہ بغیر شفاعت. یہ اگر آپ آن کیمپس پڑھ لیں پلیز. اللہ اکبر. جی نہیں پڑھنا, آن لائن پڑھنا. یہ کہاں پر ہے؟ یہ ویخرج اللہ من النار اقواما, اس کے نیچے سے نا. جی. وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ اس دَخَلَهَا سے مِنْ پچھلی والی لائن بھی پڑھ لیں, ویخرج اللہ من النار. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته. اور اللہ تعالیٰ نکالے گا آگ سے قوموں کو بغیر شفاعت کے, یہ اپنے رحمت کی وجہ سے, رحمت کے فضل کی طرف سے, بفضل و رحمتی, اپنے فضل اور اپنی اپنے رحمت سے. فضل اور رحمت سے نکالے گا. ویبقى, مائک میں آواز نہیں آ رہی, بند ہو گیا. اچھا, وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. اور جنت میں باقی رہیں گے, جنت میں فضل رہ جائے گا, یعنی باقی جگہ رہ جائے گی اس سے جو کہ لوگ اس میں داخل ہو گئے, اس کے باوجود جنت میں جگہ بچ جائے گی, ایکسٹرا لینڈ ہو, ایکسٹرا اسپیس ہوگی. فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. تو پھر اللہ کیا کرے گا, انشا ینشیو کا مطلب خلق یخلق, اللہ پیدا بنائے کرے گا, گا. بالکل اس پھر کے اللہ لیے. تعالیٰ اقوام کو دوسری قومیں پیدا کرے گا اور جی. ان کو جنت میں داخل کر دے گا. صحیح. وتفاصيل ذلك مذكورة في یہ آپ کا سین ہے, اصناف ما وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار. اور جو آگے یہ اصل میں پورا سینٹنس کنٹینیوڈ ہے, وتفاصیل ذالک, وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. فی الکتب الكتب المنزلة من السماء. اعراب کیا ہوگا, منزلة تھی. والآثارة من العلم والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. وفي العلم الموروث فی العلم وفي العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. جزاک اللہ خیر. آپ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تھوڑی سی دیر. وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ. اور اللہ, یہ جو ساری شفاعت ہوئی کہ اللہ یہ اپنا جو ہے فضل سے جو ہے وہ لوگوں کو موقع دے گا جن سے اللہ راضی ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے شفاعت کریں. اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ سے لوگوں کو, انسانوں کو, اقوام کو بغیر کسی کی شفاعت کے بھی جو ہے وہ آگ سے نکالے گا. ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جو ہے وہ اس کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا. تو صرف یہ نہیں کہ اللہ صرف سفارش کے ذریعے نکالے گا, بلکہ اللہ اپنی مرضی سے, اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے بھی جس کو چاہے گا وہ آگ سے نکال دے گا. لیکن جس کا اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اس کو نہیں نکالے گا, تو اس کو نہیں نکالے گا. وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ. اچھا, جب یہ معاملہ چل رہا ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ ان دونوں کو بھر دے گا, تو جہنم کا کیا معاملہ ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا, کیا پوچھے گا, حل میں مزید, بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ جہنم جواب دے گی حل میں مزید, کیا اور ہے, یا کوئی اور ہے, کچھ اور ہے, اس کو اور چاہیے ہوگا. تو پھر کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس پہ, قدم مبارک جو ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس کو رکھ دے گا, اور پھر جہنم کہے گی قد قد کہ بس ہو گیا میرا. جنت میں جو ہے جگہ بچ جائے گی, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا, فَيُنْشِئُ اللَّهُ أَقْوَامًا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے قوم کو پیدا کرے گا, تخلیق کرے گا, اور ان کو جو ہے اپنی جنت میں داخل کر دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کون سی آیت ہے, یؤتیہ من یشاء, کہ اللہ جس کو اپنا فضل دینا چاہے اللہ دیتا ہے. اس کے فضل کو, اس کی رحمت کو لمٹ نہیں کر سکتا کوئی. لیکن کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے کہ اس کو بس پیدا کر کے ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیا.
تو جہنم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، لیکن جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کے لیے قوم کو پیدا کیا اور اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیا، اللہ کی مرضی، اللہ جیسے چاہے کرے۔ پھر آگے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اصناف ما تضمنت دار الاخرہ، یہ جو آخرت کے معاملات ذکر کیے ہیں، اب اس کے بعد آخرت کے اعتبار سے حساب کے، ثواب کے، حساب کے، ثواب کے، عقاب کے، جنت کے، نار کے، اس کی اقسام اور اس کی اور تفاصیل جو ہیں یہ کہاں پہ ہیں؟ مذکورۃ فی الکتب المنزلۃ من السماء، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ الآثار من العلم المأثور عن الانبیاء، اس کے علاوہ انبیاء سے جو علم ہم تک پہنچا ہے اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ فی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں علم ملا ہے اس میں بھی یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، من ذالک، ان چیزوں میں سے، ما یشفی و یکفی، جو کہ انسان کے لیے شافی اور کافی ہو، فمن ابتغاہ، جو اس کی تلاش کرتا ہے، وجدہ، وہ اس کو پاتا ہے۔ کتب منزلہ اور پچھلے انبیاء کا جو علم ہے، یعنی کتب منزلہ غیر القرآن، قرآن کے علاوہ جو کتب ہے اور انبیاء کا جو علم ہے، اس کے بارے میں تین چیزیں ہیں۔ کچھ وہ انفارمیشن جس کی ہماری شریعت نے تصدیق کر دی ہے تو اس کو ہم قبول کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے۔ کچھ چیزوں کی تکذیب کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کی جن باتوں کی نسبت کی جاتی ہے پچھلی شریعتوں کی طرف، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی شریعت نے تکذیب کر دی ہے، منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں نے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی ہم تکذیب کرتے ہیں۔ اور وہ چیز جس کے بارے میں شریعت کی طرف سے ہمیں کوئی تصدیق اور تکذیب دونوں نہیں ملتی، تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہم بھی تصدیق اور تکذیب دونوں نہیں کرتے، نہ ہم اس کو ایمان کے طور پہ مانتے ہیں، نہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز مان جائیں جو کہ جھوٹی ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی چیز کو جھٹلا دیں جو کہ سچ ہو۔ جی، اسرائیلیات، یہ تو خاص جو بنی اسرائیل کے اعتبار سے، اس کے علاوہ بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ وہ حکیم لقمان کا قول یا اس طرح کے اقوال آ جاتے ہیں، یا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، تو اس طرح کی چیزوں کے اعتبار سے جن معاملات کی شریعت نے تصدیق کی ہے، شریعت نے کس طرح تصدیق کی ہے؟ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی نبی نے یہ کہا، یہ کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واقعہ ذکر کر دیا، جیسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، جو علیہ السلام کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف میں، اس کی کچھ تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایڈ کی، تو وہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے کوئی تصدیق یا تکذیب نہیں ہے، اس میں ہم بھی خاموش رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو علم آتا ہے اس میں یہ جنت، جہنم اور آخرت کے معاملات کے اعتبار سے یہ چیز رہی ہے امت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ اس اعتبار سے بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات جو ہیں وہ، اور شفاعت کے اعتبار سے اور ان معاملات کے اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ روایتوں میں اونچ نیچ کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے شیخ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ بھی اتنی ہیں کہ انسان کے لیے شافی اور کافی ہوں، تو اس میں بھی ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے اصول حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ضعیف روایات کچھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں، کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور اگر موضوع روایت ہے تو اس پہ تو کس طرح کی سختی ہے، اور کس طرح اس کی روایت کرتے وقت بھی جو ہے اس کی وضع کا جو ہے وہ ذکر کرنا لازمی ہے۔ تو ان معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ وضاعین کا آپ نے نام سنا ہوگا، وضع کرنے والے، اور واعظین جو واعظ نصیحت کرنے والے، اس میں کہیں یہ پیٹرن رہتا ہے کہ وہ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، اور اسٹوری ٹیلنگ میں جو ہے پھر وہ ایسی ایک پورے منظر کشی کے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ڈیٹیلز بھی ایڈیشنل جا رہی ہوتی ہیں جو کہ ثابت شدہ نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے خیال کرنا چاہیے، یہ آخرت کے امور ہیں، غیبیات ہیں، یہ ساری توقیفی امور ہیں، اس کے بارے میں نہ کوئی قیاس ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی اور کو کسی اور طریقے سے علم آتا ہے کہ کسی کو خواب آ گیا یا کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا، یہ سارے جو ہے وہ توقیفی امور ہیں، ثابت شدہ ہیں، انہی کو مانا جاتا ہے۔ جی، حکیم لقمان ان کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ یہ اس طرح کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، تو اللہ یہ کہ ثابت ہو، اگر ثابت نہ ہو تو ہمیں جو ہے اس پہ اس طرح کو اس کی تشہیر بھی اتنی نہیں کرنی چاہیے ویسے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا پیچھے ایک سوال تھا، کون سے ادلہ، آپ چاہیں تو مائک کھول کے، آپ نے پہلے شاید ہینڈ ریز کیا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر وہ ریڈنگ کے لیے تھا یا کسی اور معاملے کے لیے تھا۔ شیخ یہاں تتضمن کا مطلب کیا ہے؟ جو ضامن ہوتی ہے، شامل کرتی ہے، آخرت جن امور کو شامل کیے ہوئے، حساب میں سے، ثواب میں سے، سزا میں سے، جنت اور آگ کی، اور اس کی جو تفاصیل ہیں، اس کی اصناف، ٹائپس، اور پھر تفاصیل، ڈیٹیلز، کہ آخرت کے جو امور ہیں، اس کی جو ٹائپس ہیں، کہ کس کس طرح کا حساب ہے، کس کس طرح کا ثواب ہے، کس کس طرح کی پکڑ ہے، جنت کے کیا امور ہیں، معاملات ہیں، تفاصیل، اور آگ کی، یہ ساری۔ اچھا، اب ہمارا جو ایک نیکسٹ ٹاپک جو بک میں لائن سے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایمان بالقدر، اور اس کے بعد آ رہا ہے ایمان۔ ٹھیک ہے، قدر کا معاملہ اور پھر ایمان کا معاملہ۔ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ سیکنڈ سیمسٹر کے لیے مؤخر کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ کلاسز نہیں بچی ہیں، ہمارے پاس بچی ہیں 1، 2 اور میکسیمم 3 نیکسٹ ویک، اس کے بعد اور پھر اس کے بعد۔ تو ہم یہ ٹاپک میں چونکہ تفصیل زیادہ ہے، اس میں ڈیٹیل زیادہ ہوگی، اور پھر اس میں کچھ موضوع فہم کے اور بیان کے اعتبار سے بھی تھوڑے سے چیلنجنگ ہیں، تو اس میں مجھے پتا ہے کہ ٹائم بھی لگے گا، تو ہم ایسا کریں گے کہ ان 2 ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ ایگزام کے بعد کر لیں گے۔ ہم پہلے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے جو تفصیل ہے اس کو ہم کوشش کر لیں گے کہ انشاءاللہ ایگزام سے پہلے ہماری وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔
اوکے آج ہم یہیں پہ رک رہے ہیں انشاءاللہ. کون سے ادلہ یاد کرنے کا تھا؟ آن لائن سے نہیں کہا تھا ادلہ یاد کرنے کا. آن کیمپس والے جو ہیں ان کا ایک سوال تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے کچھ ادلہ کو یاد کر کے ان کو ذکر کرنا تھا. تو وہ اصل میں یاد کرنے والا پارٹ بولڈ میں نہیں تھا اور اس میں کچھ فہم میں شاید ہو گیا ہے ایشو, یا میرے کمیونیکیٹ کرنے میں ہو گیا ہے کہ وہ ادلہ پیپر پہ تو آ گئے تھے لیکن دماغ میں بھی ہوں گے لیکن حفظ نہیں ہوئے تھے. آن لائن تھا یہ کوشچن؟ نہیں, آن لائن میں نے یاد کرنے کا تو کچھ نہیں کہا تھا. آپ نے پوچھا تھا, میں کنفیوز ہو رہا ہوں. آپ آن لائن ہی تھا یہ کوشچن سر؟ میں نے, آپ نے جو پیچھے پوچھا تھا وہ شاید آیت الکرسی کے اعتبار سے. جی آن لائن آپ کے سارے ایگزامز ایم سی کیوز ہوں گے, اسائنمنٹ سب کچھ آپ کا ایم سی کیوز بیسڈ ہی ہوگا, امید تو ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. آپ نے کچھ بتایا تھا کہ جنت کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا. آپ کی بات مجھے واضح نہیں ہے. آپ سے گزارش ہوگی اگر ہو سکے اس سوال کو اپنے پاس لکھ لیں, ہم نیکسٹ سیشن میں اگر ڈسکس کر لیں تو بہت مہربانی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک.